أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. سفن النجاة الأعلام، من ركب سفينتهم نجا ومن تخلف عنها حلك وغرق. محترم ناظرین اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہدایت میگزین کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا پروگرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوبصورت نام کے ساتھ اس کی ابتدا کرتے ہوئے آئیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کے دن کی خصوصی دعا، اور اس کے بعد پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلا ولا اخشى الا عدلا ولا اعتمد الا قوله ولا امسك الا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين فتقبل ما كان من صلاتي وصومي واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي وأعزني في عشيرتي وقومي واحفظني في يقظتي ونومي فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خيرته من خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے آج کے دن کی خصوصی دعا، اور اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ جو کہ قرآن کیا کہتا ہے، اس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج کا ٹاپک بھی ہمارے معمول کے جو موضوعات ہیں اس سے ملتا جلتا، ہماری روزمرہ کی زندگی سے منسلک ایک انتہائی اہم ٹاپک، جس کو ہم کوشش کریں گے کہ ایک ہلکے پھلکے انداز میں اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں کس انداز سے ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو آج کا جو ٹاپک ہے اس کے لیے جو آیت ہم نے منتخب کی ہے وہ بھی قرآن مجید ہی کی ایک آیت سے اس کا ربط ہے. موضوع آج کا ہے بہت ہی اہم، جو کہ تزکیہ نفس، کہ کس طرح انسان اپنے نفس کو پاک کر سکتا ہے اپنی زندگی میں. اس جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، کیسے ہم اپنے نفس کی پاکیزگی اور نفس کا تزکیہ جو ہے وہ ممکن ہے. بہت ہی عام فہم انداز میں گفتگو رہے گی انشاءاللہ. ظاہر ہے کہ آپ انہی موضوعات پر گفتگو سماعت فرماتے ہیں علماء کرام سے، لیکن ایک تمام ہمارے سامعین کے لیے، جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، ہمارے ناظرین کے لیے ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوں اور اسے ایک اس انداز میں سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ ہم عملاً اپنی زندگی میں اس کو کس انداز سے شامل کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے جس میں زندگی کا ہر پہلو، اس کے لیے اس میں تزکیہ نفس جو ہے وہ ضروری ہے. تو ہم آج کی اس نشست میں کوشش کریں گے کہ کچھ بہت ہی اہم نکات جو اس کا تعلق ہمارے روزانہ کے معمولات سے ہے، اس اعتبار سے، اس انداز سے ہم کیسے تزکیہ نفس بجا لا سکتے ہیں. قرآن مجید کی بہت ہی خوبصورت آیت ہے سورہ شمس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. صدق اللہ العظیم. کہ یقیناً وہی مراد کو پہنچا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور وہی نامراد ہوا جس نے اسے گناہوں میں چھپایا، جس نے اسے گناہوں میں آلودہ کیا. اور یقیناً بہت ہی اہم موضوع ہے، بہت ہی اہم نکتہ جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا کہ کس انداز سے ہم نفس کی پاکیزگی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس اہم نکتے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے نفس کو پاکیزہ کر سکتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ آج آپ کے سامنے بھی ہم یہ سوال رکھیں کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں نفس کی پاکیزگی سے کیا مراد لیتے ہیں. کیا ہماری جب ہمارے ذہن میں یہ تصور ابھرتا ہے کہ نفس کی پاکیزگی، تو اس سے کیا ہم اپنے روزمرہ معمولات میں کس انداز سے ہمیں زندگی بسر کرنا ہے، کس انداز سے ہمیں جو اپنے معمولات ہیں، جو اپنے معاملات ہیں، انہیں کس انداز سے ہمیں پاک کرنا ہے. کس طرح ہم اپنی اس روحانی اور جسمانی جو زندگی ہے اس دنیا میں، اسے کس انداز سے اس کا تزکیہ نفس کر سکتے ہیں. بہت ہی اہم موضوع. اور ہم چاہیں گے کہ کچھ تھوڑی دیر کے بعد آپ کی بھی ہم ٹیلی فون لائنز جو ہیں جب کھولیں گے تو آپ کی شمولیت کو بھی انشاءاللہ یقینی بنائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم ہے کہ جس انداز میں ہم جب ظاہر ہے کہ زندگی گزارتے ہیں، روزانہ کا جو ہمارے معمولات ہیں اس میں ہم کس انداز میں اسے شامل کرتے ہیں، یہ بہت اہم ہے کہ اس میں آپ کی آراء بھی شامل رہیں اور آپ بھی اپنے تجربات سے ہمیں مستفید کیجیے. اور ہمارے ناظرین کو بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت موجود ہیں. جناب میری مراد سب کے سامنے تشریف فرما ہیں جناب سید ناصر عباس صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا ہمارے اس پروگرام میں. اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہم نے آج کا جو موضوع رکھا ہے وہ قرآن کیا کہتا ہے، اس میں تزکیہ نفس کے اعتبار سے کہ تزکیہ نفس کیا ہے، کس انداز سے ہم
اپنے نفس کو پاک کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسا ڈگری نہیں ہے کہ کسی نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا تو اس کے بعد وہ بالکل لاپرواہ ہو کر کے چلتا چلے زندگی میں کہ اب میں نے زندگی گزار لی, اب میں تزکیہ نفس کر لیا, اب بس ہم ڈگری ہولڈر ہیں, اب اس کو لے کر کے آگے چلیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے. زندگی میں جب تک سانس میں سانس ہے, جب تک انسان زندہ ہے, ہر مقام پر امتحانات ہیں, ہر مقام پر آزمائش ہے. انسان کو بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے زندگی میں. تو اسی اعتبار سے میں چاہوں گا کہ آپ ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے سامنے میں آپ کی بھی رائے لوں گا, اور ہمارے ناظرین کو بھی ابھی ہم ان سے شامل کریں گے انشاءاللہ, کہ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے اس میں جو باتیں ذہن میں آتی ہیں وہ موٹی موٹی کون سی باتیں آپ کے ذہن میں آئیں گی, اور اس کے بعد پھر ہم اس کو نیرو کرتے ہوئے آج کا جو خصوصی موضوع ہے اس کی طرف ہم بڑھیں گے. جی اسحاق بھائی بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی اہم نکتے کی طرف آج توجہ دلائی, اور ایک ایسا یہ ٹاپک ہے یا ایک ایسا ایک عمل ہے تزکیہ نفس کہ جو انسان کی نہ صرف اس دنیا کی زندگی کو بہتر کر سکتا ہے بلکہ آخرت کی زندگی کے لیے سب سے مفید عمل ہے یہ, کہ اپنے نفس کو کیسے پاک کیا جائے. دنیا میں جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں خون خرابہ ہے, قتل و غارت ہے, لڑائی جھگڑا ہے, فساد ہے, ناچاکیاں ہیں, ناراضگیاں ہیں, دشمنیاں ہیں, طلاق ہوتی ہے, جتنے بھی دنیا اس طرح کے معاملات ہیں, یہ ہیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی جو خواہشات ہیں وہ اس قدر ہیں کہ وہ ان کو خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ سارے جتنے بھی عمل ہیں اس طرح کے وہ اٹھا لیتا ہے. کبھی کبھی انفرادی طور پر ہوتا ہے, کبھی اجتماعی طور پر ہوتا ہے. مثلا انفرادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ حبس, کسی کو دولت کا حبس ہے, کسی کو شہرت کا حبس ہے, لالچ ہے, عزت چاہیے. اب ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ یہ حبس ہے, یہ لالچ ہے, یہ خواہشات ہیں. ان سب چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ کبھی کبھی ایسے سٹیپ اٹھا لیتا ہے جو مذہبی اعتبار سے بھی غلط ہیں اور دنیاوی اعتبار سے بھی اس کی ذلت کا باعث بنتے ہیں. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کے نفس کو برباد کرتی ہیں. اجتماعی سطح پر جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, مثلا ایک ملک ہے وہ دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے تو وہاں بھی خواہشات ہوتی ہیں کہ ہمیں کچھ ریسورسز چاہیے, ہمیں کچھ مال و متاع چاہیے, ہمیں کچھ دولت چاہیے, ہمیں کچھ عزت چاہیے, ہمیں کچھ سیکیورٹی چاہیے, یہاں سے کچھ خطرہ ہے. مطلب خواہشات ہی ساری جگہ آتی ہیں. تو خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ اس طرح کے سٹیپ اٹھاتا ہے, اس طرح کی کارروائی کرتا ہے جو اس کی ذلت کا باعث بنتے ہیں, اور وہی جو خواہشات ہیں وہ اس کی آخرت میں بھی اس کی بربادی کا باعث بنتے ہیں. تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ اگر انسان سمجھ جائے اور ان سے پرہیز کرے تو یقینی طور پر اپنے نفس پہ قابو پانا آسان ہو جائے گا, پھر مشکل نہیں ہوگی. معاملات تبھی بگڑتے ہیں جب انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ نے جو اس کو دیا ہوا ہے. یہ ایک لفظ ہے قناعت پسندی, کہ انسان کوشش کرتا ہے کہ مجھے کچھ ملے. کوشش کرنے کے بعد جو اس کے مقدر میں چیز جو اسے ملتی ہے, جو اس کو حاصل ہوتی ہے, اگر اس پہ وہ راضی ہو جاتا ہے, اس پہ وہ خوش ہو جاتا ہے, تو وہ قناعت پسندی ہے. اور ائمہ معصومین علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ انسان اگر قناعت پسندی کر لے اور یہ سیکھ لے کہ اللہ نے جو اس کو دیا ہے اس پہ وہ صبر کر لے, تو بہت سی جو ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام نے بتایا کہ بہت سے فوائد ہیں. اس میں اسے دولت بھی ملے گی, عزت بھی ملے گی, شہرت بھی ملے گی, صحت و تندرستی بھی ملے گی, اور آخرت بھی اس کی بہتر ہوتی ہے قناعت پسندی سے. میں نے مختصر صاحب کو بتا دیا ہے کہ قناعت یہاں پہ صبر کیا جائے. اور اگر قناعت نہیں ہے, طمع ہے, امام علیہ السلام کا قول ہے کہ طمع ذلت کا باعث بنتا ہے. انسان جب قناعت پسندی کو چھوڑ کر طمع کو لے لیتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ذلت کا باعث. یعنی کہ اس کو حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا لیکن ذلت ہوتی ہے. بہت شکریہ. یقیناً آپ نے اس موضوع کے مختلف جو
اینگلز ہیں ان کو بھی سامنے رکھا. اور میں چاہوں گا کہ آج کے اس موضوع کو ظاہر ہے کہ چونکہ بہت وسیع موضوع ہے, تزکیہ نفس کے مراد جیسا کہ ہم نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ پاکیزگی نفس ہے, انسان اپنے جسم کو روحانی اور جسمانی اعتبار سے پاک و پاکیزہ کرے. اسی یہ ماخذ ہے, اسی سے لفظ تزکیہ سے لفظ زکوٰۃ بھی نکلا ہے. تو انسان جس طرح سے زندگی میں جیتا ہے تو اپنے آپ کو روحانی اور جسمانی پریشانیوں بیماریوں سے دور رکھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ جہاں بہت ساری چیزیں ہمارے لیے اس میں کار فرما ہیں, وہاں ایک چیز اور بہت اہم ہے کہ ہم اپنے جسے ہم تواتر کے ساتھ کرتے ہیں روزانہ, وہ یہی کہ ہم اپنی خوراک ہم کیا کھاتے ہیں, کیسے کماتے ہیں, انسان کی کمائی کیا ہے اور کیسے کھاتا ہے, کس انداز سے زندگی بسر کرتا ہے. تو اس پر اگر ہم تھوڑی سی آج توجہ کریں کہ اس میں بھی کچھ ایسے عوامل شامل ہیں کہ جن کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اس تزکیہ نفس کو حاصل کرنے میں کچھ مدد حاصل کر سکتے ہیں. جب سب سے پہلے اگر سوال دیکھا جائے کہ انسان کی روزی روٹی جس سے وہ جس چیز کی وہ تجارت کرتا ہے یا کام کرتا ہے یا جو بھی اپنا اس کا ذریعہ معاش ہے, وہ بالکل حلال اور طیب ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو کافی خوش قسمت ہیں اس معاشرے میں رہتے ہیں. حالانکہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ اتنا مسلم معاشرہ تو نہیں ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ کوئی جبر ہے کسی کے اوپر کہ آپ حلال کمانے میں کوئی بہت عذر جو ہیں وہ شامل ہیں یا کوئی اس میں ایسی کوئی پریشانیاں یا دشواریاں موجود ہیں. یہاں ہمارے پاس بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں. آپ کو ایک کام پسند نہیں آیا یا اس میں آپ نے دیکھا کہ کوئی ایک عنصر ایسا ہے جو آپ کو حلال رکھنے میں کوئی دشوار ہے, تو آپ اس کو چھوڑ کے کوئی اور جاب کر سکتے ہیں یا کوئی اور کاروبار کر سکتے ہیں یا کسی بھی انداز سے آپ کو بہت حد تک میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے باقی ممالک میں, لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان یا ہندوستان یا جہاں مسلمان رہتے ہیں یا اپنے آپ کو مسلمان, وہاں تو یہ کام بھی بڑا مشکل ہے کہ انسان حلال کی روزی کما لے. ایک معاشرے کا دستور ایسا بن چکا ہے کہ جہاں اس قدر مصیبت ہے کہ کوئی انسان اگر صرف یہ کہے کہ میں حلال کے ساتھ بالکل حلال روزی کماؤں اور اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو اور کوئی رشوت اور یہ وہ سب کچھ نہ ہو, ایسا شاید بڑا مشکل ہے. ناممکن تو نہیں لیکن بہت مشکل ہے ان ممالک میں. تو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کی اگر ہم بات کریں تو یہاں میں سمجھتا ہوں اس کو تو ہم ڈسکس نہیں کرتے, زیر بحث نہیں لائیں گے, وہ ایک آسان پہلو ہے. لیکن اس کے بعد جب آپ نے حلال روزی حاصل کر لی, اس کے بعد جو یہ جسم کی نشو و نما ہے جس سے ظاہر ہے کہ آپ کی روح کی تربیت بھی اس کے ساتھ ساتھ آگے ہوگی, آپ کا بدن جس سے بنے گا جس غذا سے, اس کو بھی سامنے دیکھنا ہے. تو کیا اس میں موٹی جو ہے نا اشتیاق بھائی, آپ نفس کی پاکیزگی کی بات ہو رہی ہے جی, اور دیکھیں بنیادی طور پر ہم علماء کی محفل میں بیٹھتے رہتے ہیں, ان سے سیکھتے رہتے ہیں اور وہ تفصیل سے بھی بتاتے رہتے ہیں. بنیادی جو چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں, عام لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں, ہم عام لوگوں کے ساتھ جب ملتے گلتے ہیں وہ بتاتے ہیں, تو بنیادی چیزیں جو ہیں وہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں جہاں سے آپ نے بات شروع کی ہے, کھانے پینے سے, خوراک سے, غذا سے. اچھا, انسان کی کمائی سے. اگر انسان یہ کر لے کہ وہ کہے کہ میں جو محنت کی کمائی کرتا ہوں یا جو میں روزی کماتا ہوں وہ حلال کی روزی ہے, اس پہ وہ بھرپور توجہ دے, لیکن اگر مرحلہ جو ہے وہ کھانے پینے کا ہے اس پہ توجہ نہ دے تو پھر بھی معاملہ خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اگر گھر کا کوئی بڑا فرد جو ہے, مرد ہے یا اور جو بھی ہیں, اگر وہ کھانے پینے کے معاملات میں توجہ دیتے ہیں کہ بھائی حلال میٹ ہونا چاہیے, حلال چکن ہونے چاہیے, حلال سارا کچھ حلال ہونا چاہیے, لیکن جہاں سے کمائی آ رہی ہے, جن پیسوں سے آپ یہ حلال کا کھانا, حلال کا جو بھی ہیں چیزیں وہ لیں گے, اگر آپ نے ان پہ توجہ دیا اور جہاں سے انکم آ رہی ہے وہاں پہ توجہ نہیں دی, تبھی معاملہ خراب ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو بنیادی چیزیں ہیں کہ انکم کے جو سورسز ہیں وہ بھی پاک ہونے چاہیے, آپ کی انکم بھی پاک ہونی چاہیے, آپ کا جو پیسہ آ رہا ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو, یعنی کسی کا حق شامل نہ ہو. پھر آگے محنت کی کمائی ہے, اس میں کسی کا حق شامل نہیں ہے, اپنی محنت سے کمائی ہے. پھر اس میں جو حقوق ہیں یعنی خمس ہے, اور اگر زکوٰۃ بنتی ہے یا کچھ اور واجبات ہیں وہ ادا کیے جائیں.
اس کے بعد یہ جو پروسیس ہے نا پھر پاک ہوتا ہے یہ پیسہ. اب اس پاک پیسے سے اپنے پاک فوڈ کھانا رزق اب لینا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے ایک عمل. اب اس میں جتنے بھی اس عمل میں جتنی بھی چیزیں گزر رہی ہیں 3 4 جو بھی 6 گزر رہی ہیں وہ سب کے سب پاک ہونے چاہیے. آپ کا جو پیسہ آ رہا ہے, آپ کی جو انکم آ رہی ہے وہ بھی پاک ہو. پھر اس میں جو حقوق ہیں یعنی خمس وغیرہ وہ بھی نکالا جائے تاکہ اس کو مزید پاک کیا جائے. پھر جو غذا لی جائے خریدی جائے وہ بھی پاک ہو. یہ تو چیزیں تھیں بنیادی. ٹھیک ہے, اپنے روح کو پاک کرنے کے لیے, اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے. اب اس کے آگے تو بہت سی اور بھی اعمال ہیں, بہت سی اور چیزیں ہیں جو نفس کو پاک کرتی ہیں. یقیناً بہت ہی اہم گفتگو, اور میں چاہتا ہوں کہ اس پر ہم اپنے ناظرین سے بھی یقیناً رائے لیتے ہوئے آگے چلیں کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ تزکیہ نفس. آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی وسیع اور بہت ہی جامع ایک موضوع ہے. اس کے ہر پہلو پر تو ناممکن ہے کہ ایک چھوٹی سی نشست میں ہم صرف گفتگو کو بالکل ٹچ بھی کر سکیں, لیکن ایک خاص رخ جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو ہماری عام زندگی روزمرہ کی زندگی سے بہت زیادہ مربوط ہے کہ انسان کا ذریعہ معاش یقیناً پاک اور صاف ہونا چاہیے. اس میں بھی کوئی قید نہیں ہے, اس میں کوئی ہم پر جبر نہیں ہے. ہم آزاد ہیں الحمدللہ کہ ہم اپنی جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں عطا کی ہیں اس سے ہم ایک پاک ذریعہ معاش حاصل کر سکتے ہیں. اور اس میں اگر کسی بھی طرح سے انسان کو محسوس ہو کہ یہ اگر ایسا اس جو ذریعہ معاش ہے اس میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, درست نہیں ہے, تو آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, یہ تو ایک آسان کام ہے. لیکن اس کے بعد اس میں کوئی جبر نہیں ہے, کسی کے اوپر کوئی قید نہیں ہے, نہ آپ کوئی کسی پریشانی کا شکار ہونا چاہیے کسی کو. اللہ تعالیٰ بہترین رازق ہے, وہی رزق دینے والا ہے ہر ایک کو. تو اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ ہے کہ انسان کو جو حلال کمائی کرنی, جس طرح آپ نے بتایا کہ اس کی زکوٰۃ اگر صاحب نصاب ہے اور اگر خمس اس پر واجب الادا ہے, اس کا خمس ادا کرنا تاکہ آپ کی وہ بھی پاک ہو. اس پر بھی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کسی کو کہ انسان اپنے واجبات جو ہے ان کو ادا کرنے کے بعد اللہ ہی کی طرف سے مال عطا کیا گیا ہے, اسی کی راہ میں اس کے بندوں پر یا جو دین کے کام ہیں اس پر خرچ کرنا یہ ہم پر واجب کیا گیا ہے. اس کو بھی کرنے میں کوئی کسی قسم کی حیل و حجت نہیں ہونی چاہیے, کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے کہ ہم جو غذا اس حلال پیسے سے لے کر کے کھا رہے ہیں, کیا اس میں ہم کچھ احتیاط برت رہے ہیں کہ جس سے ہم اپنے نفس کی پاکیزگی کا خیال رکھ سکیں. یہ بہت اہم ہے کہ پہلے اتنے مشکل کام کر لیے انسان نے کہ ذریعہ معاش کو بھی بہترین کر دیا, اس کے بعد اس میں زکوٰۃ اور خمس کو بھی ادا کر دیا گیا, مال کو بالکل پاک کر لیا. اب جو اگلا مرحلہ آیا ہے کہ جس سے ہم خرید کر کے اپنے اس جسم کی نشو و نما کے لیے جو کچھ ہم کھا رہے ہیں اس میں ہم کیا کھا رہے ہیں, اس کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ اور آج کا جو اہم موضوع ہے اس کو ہم اسی انداز سے تھوڑا سا آگے لے کر کے بڑھیں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, وہ ہم ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کس انداز میں پروگرام میں شرکت فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میں سید مجاہد حسن لندن سے عرض کر رہا ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور گزارش یہ ہے کہ یہ بہت ہی نفیس ٹاپک ہے اور ائمہ معصومین کا پسندیدہ ترین موضوع ہے جو انسان سے گفتگو فرمائی ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے. مولا علی علیہ السلام میں بہت مختصر بات کروں گا. مولا علی علیہ السلام کا فرمانا نہج البلاغہ میں کہ نفس ایک ایسا بے لگام جانور ہے کہ اگر تم نے اس کے منہ میں لگام نہ دی تو یہ تم کو ہلاکتوں کے گڑھوں میں گرا کے مار ڈالے گا. لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ نفس کی ڈیفائن کیا جائے نفس کیا ہے. اس کے لیے سب سے بہترین کتاب جو دنیا میں لکھی گئی وہ امام خمینی نے لکھی 40 حدیث. اس میں انہوں نے فرمایا کہ نفس امارہ اور نفس قدسی یہ دو نفس انسان کے اوپر حاوی ہیں. نفس امارہ کا مطلب ہے کہ وہ انسانی ہیومن باڈی کو کنٹرول کرے. نفس قدسی کا مطلب ہے کہ وہ شیطانی چنگل سے انسانی باڈی کو انسانی جسم کو نجات دلائے. ان دونوں قوتوں کی انسان کے اندر جنگ ہے. نفس امارہ کی جنگ ہے, نفس قدسی کی جنگ ہے, اور میدان جنگ ہے انسان کا اپنا بدن. وہ فرماتے ہیں کہ انسان جس چیز کو ترقی دے گا وہ چیز اس کے جسم پہ حاوی ہو جائے گی. اگر اس نے نفس امارہ کی بات مانی, برائی کی بات ماننا شروع کر دی تو ایک دن آئے گا کہ ہر نیکی کی قوت اس کے اندر سے رخصت ہو جائے گی. اور اگر اس نے اپنے اندر نیکی کی قوت کو ترقی دی, نفس قدسی کو اپنے اندر حاوی کر لیا,
تو ایک دن ایسا آئے گا کہ شیطانی قوتیں اس کے اندر سے رخصت ہو جائیں گی اور اس کو اللہ کا نور اور جلوہ نظر آئے گا. اور یہ انسانی نفس جو ہے یہ دنیا کی سب سے لطیف ترین چیز ہے, اور 95% لوگوں کو امام خمینی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے کہ نفس کیا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ اپنے دشمن کو نہیں جانتے تو اس کا مقابلہ کیسے کریں گے. اس کی بہترین ٹپ جو انہوں نے دی ہے کہ نفس قدسی کو اپنے اندر طاقت دیں تاکہ وہ آپ کے اوپر قابو نہ پا سکے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ مجاہد حسین بھائی, آپ نے یقیناً بہت ہی اہم انداز, بہت اہم موضوع کو اپنے خوبصورت انداز میں وضاحت فرمائی, اور یقیناً اسی جانب ہماری گفتگو کا رخ بھی ہے کہ ہم اپنے اس نفس, تزکیہ نفس کو, جو ایک لفظ ہے جو کہ ایک بہت بڑی اصطلاح ہے, زندگی کے تمام پہلوؤں کو اپنے اندر سموئے ہوئے, یقیناً اس میں آج جس رخ کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ یہی ہے کہ ہم جب اپنے مال کو پاک کر لیتے ہیں الحمدللہ, اس کے بعد پھر جب ایک اگلا سلسلہ آتا ہے کہ انسان جب اس کو خرچ کرتا ہے, اپنے لیے جو رزق خریدتا ہے, اپنے لیے جو کچھ بھی, اس میں ہمیں کس حد تک احتیاط برتنی ہے کہ اتنی جو احتیاط ہم نے پہلے برتی پچھلے مراحل میں, اتنی مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد اس بات کو کا بالکل ایشورٹی کی دلائی اپنے آپ کو کہ یہ اب بالکل پاک ہے, الحمدللہ حلال ہے, تو اب اسے ہمیں ضائع نہیں کرنا اس تھوڑی سی بھی بے احتیاطی برت کے کہ ہم جو کچھ بھی آیا کھا لیا جائے. ظاہر ہے کہ ایک خاص حد تک تو تمام حضرات لوگ کرتے ہیں ایسا کہ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, حلال حرام میں اگر اس میں یہ چیزیں شامل ہیں تو یہ ہم نہیں کھائیں گے, یہ ہے تو یہ ہے, لیکن اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک تھوڑا سا انسان کو یہاں پہ اس فکر کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو کچھ کھا رہے ہیں, خصوصاً جو ہم اپنی روزمرہ خوراک میں جو استعمال کرتے ہیں ماشاءاللہ, اس کی طرف توجہ دینے کی بڑی ضرورت ہے کہ اس پہ تھوڑی سی فکر رہنی چاہیے کہ یہ جو ہم کھا رہے ہیں یہ بھی پاک اور حلال ہونا بڑا ضروری ہے, کہ اس سے آگے جا کر کے ہماری ظاہر ہے کہ جسم کو بننا ہے اور ہماری سوچ اور فکر بھی, اس پہ بھی اس کا اثر ہوگا. ہمارے ساتھ ایک مولانا فدا حسین بخاری صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قبلہ جی قبلہ السلام علیکم. جی ماشاء اللہ, بڑا اچھا پروگرام, اور آج کا جو ٹاپک ہے تزکیہ نفس, اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. تو نفس انسانی کی 3 حالتیں ہیں اور 3 قسمیں ہیں, نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ. نفس امارہ کے متعلق سورہ یوسف میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے, وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, اور میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں قرار دیتا کہ نفس بہرحال برائیوں کا حکم دینے والا ہے, مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے. نفس کی یہ حالت بہت بری ہے, اس میں انسان گناہوں میں مبتلا رہتا ہے, گناہ کر کر کے توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی. دوسری حالت ہے نفس لوامہ. یہ نفس انسان کی ایسی حالت ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے, اسی ملامت کی وجہ سے اسے نفس لوامہ کہا جاتا ہے. ایسی حالت میں گویا کہ انسان کا ضمیر زندہ ہے اور وہ مسلسل گناہوں پر روک ٹوک کرتا رہتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ قیامت میں نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے. ارشاد ہوتا ہے, لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ, قسم ہے قیامت کے دن کی, قسم ہے ملامت کرنے والے نفس کی. اور تیسری حالت جو ہے نفس کی وہ ہے نفس مطمئنہ. سورہ والفجر میں ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ, اپنے رب کی طرف پلٹ آ اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے, پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. نفس مطمئنہ ایسا نفس ہے
جو اپنے پروردگار کی محبت میں اور یاد الہی سے مرحلہ اطمینان میں پہنچ گیا ہے۔ یہ وہ حالت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نفس مطمئنہ رضائے پروردگار کی منزل پر فائز ہے۔ اس کا حامل انسان خود کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے، یہ خود کو کسی چیز کا مالک نہیں سمجھتا۔ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کسی قسم کے خیر و شر، نفع و نقصان کا مالک نہیں سمجھتا۔ دنیا کی زندگی کو مجازی اور عارضی سمجھتا ہے۔ دار و نادار کی حالت میں اور نفع و نقصان کو امتحان الہی سمجھتا ہے، کیونکہ یہ ایسا سمجھتا ہے اس کے نتیجے میں دنیا کی نعمتوں سے مالا مال ہو تو بھی طغیان و سرکشی نہیں کرتا، علو و استکبار کی طرف نہیں جاتا، اور اگر فقر و فقدان میں مبتلا ہو تو یہ فقر و فاقہ اسے کفر اور شرک کی طرف آمادہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ کی عبودیت میں ثابت قدم رہتا ہے اور صراط مستقیم سے منحرف نہیں ہوتا ہے، اور نہ افراط اور نہ تفریط۔ قرآن مجید میں سورہ والشمس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 11 قسمیں کھا کر فرمایا ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورج کی قسم کھائی، اس کی روشنی کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، اور دن کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، آسمان کی قسم کھائی، اس کو بنانے والے کی قسم کھائی، زمین کی قسم کھائی، اور اس کو بچھانے والے کی قسم کھائی، اور نفس انسانی کی قسم کھائی، اور اس کو سنوارنے والے کی قسم کھائی۔ تو فرمایا کہ ہم نے اسی نفس کو الہام کیا ہے فجور کا بھی اور تقوی کا۔ جب 11 قسمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کھا لی تو اس کا جواب قسم کا کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا، تحقیق وہی کامیاب ہوگا، وہی فلاح پائے گا جو اپنا تزکیہ نفس کر کے آئے گا، اور وہ برباد ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، وہ برباد ہو گیا جس نے اس اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا۔ سورہ مدثر میں فرمایا کہ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے۔ تو عزیزان گرامی، انسان وہی کامیاب ہوگا جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لے گا۔ یہ اگر کہنا کہ جی نعرہ لگا لے تو جنت میں چلے جائیں گے، یہ کر لے، نہیں، اللہ نے 11 قسمیں کھا کر کہا ہے کامیابی تبھی ہوگی جب اپنا تزکیہ نفس کرو گے، اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ نہیں کرو گے۔ اب یہ کسی ذاکر مولوی کی بات مانے یا قرآن مجید میں جو اللہ نے 11 قسمیں کھا کر بتایا ہے کہ کامیاب وہی ہوگا جو اپنا تزکیہ نفس کرے گا۔ خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ ہمیں اپنا تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہدایت ٹی وی کو مزید ترقی عنایت فرمائے۔ بہت شکریہ جناب۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب۔ آپ نے ان کی بہت ہی اہم اور خوبصورت گفتگو ہمارے ٹاپک سے مربوط تھی، بالکل ہمارے ٹاپک کے ساتھ جڑی ہوئی، آپ نے سماعت فرمائی، اور ہمارے ساتھ اگلے کالر بھی ہیں، ان کو بھی ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور آپ کے خیالات کو بھی ہم اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب شاہ صاحب، آپ کو ادب کے ساتھ اور آپ کے مہمان کو بھی ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کافی دنوں سے آپ سے ملاقات ٹیلی فون کے ذریعے نہیں ہوئی، تو میں نے سوچا کہ میں بھی ادب کے ساتھ سلام کر لوں۔ بات یہ ہے کہ میں اکثر یہ شعر پڑھتا رہتا ہوں کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگے ظالم میں شواد پرہیزگار۔ آپ لوگوں کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آپ لوگ جوان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول اور اہل بیت کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، اور آپ کی محبت دیکھ کر میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تزکیہ نفس یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول اور محبت کی اہل بیت کی محبت میں آ جاؤ۔ جس کے دل میں محبت نہیں ہے، جو دل وہ کرتا رہے، اس کی کوئی حفاظت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جناب شہزادوں کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے اور آپ کی تعریفیں کرنے کو دل چاہتا ہے کہ آپ لوگ اللہ والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی
اہل بیت کے ساتھ پیار کرنے کا حق بیان کر رہے ہیں اور حق کے اوپر کھڑے ہیں. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور آپ شہزادوں کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت شکریہ، آپ اپنے پاکیزہ جذبات کے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے. یقین اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہمارے ساتھ اگلے کالر بھی ایک ہیں، ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. میرا خیال ہے آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑے گی. اگر آپ کی کال ڈراپ ہوگی آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ. بہت ہی اہم نقطہ ہے یہاں پہ. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم اپنے موضوع کی طرف تھوڑا سا اس کو نیرو کرتے ہوئے جو ہمارا حقیقی موضوع ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ تزکیہ نفس ایک بہت ہی، ہم نے جیسے پروگرام کے شروع میں عرض کیا کہ بڑا وسیع اور جامع ایک موضوع ہے. اس کا تعلق ہماری زندگی کے ہر پہلو سے ہے، ایک ایک لمحے سے ہے. جب ہم اپنی ہوش سنبھالنے کے بعد سے انسان کی موت تک کے لیے کوئی ایسا پہلو خالی نہیں ہے، کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ جس میں انسان اس بات کا نظر انداز کر دے کہ اب میں نے ڈگری حاصل کر لی تزکیہ نفس کی تو اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا کرنے کی. نہیں، ہر لمحے پر اس کا احساس ہمیں کرنا ہے. ہر لمحے پر ہمیں غفلت سے دور رہنا ہے اور انسان کو اس کی طرف متوجہ رہنا ہے. لیکن ایک بہت تھوڑا سا ضمنی پہلو جو اس میں نکلتا ہے کہ جب سے ہم نے کہا کہ بہت وسیع پہلو ہے، اس میں بہت سارے ڈفرینٹ اینگلز ہیں. تو جس اینگل کی طرف آج ہم اشارہ کرنے جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ انسان اپنے جو روزمرہ کے معمولات میں سب سے زیادہ جو شامل ہے، انسان ظاہر ہے کہ صبح اٹھتا ہے، ناشتہ فرماتا ہے، دوپہر کو آپ آتے ہیں کچھ کھا پی لیتے ہیں، شام کو بھی کچھ کھانا پینا رہتا ہی ہے، اور رات سونے سے پہلے بھی کچھ تھوڑا بہت کھانا بھی تو بڑا تاکید ہے اس کی کہ آپ بھوکے پیٹ نہ سویا کریں، کچھ تھوڑا سا بے شک کھا لیں. تو یہ جو خوراک ہم اپنے اندر ڈال رہے ہیں، جو اپنے جسم میں، اس کا پاک ہونا، اس کا پاکیزہ ہونا، اس میں کس قدر ضروری ہے، اس پر تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں انیس صدر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے. جی انیس صدر بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بہت ہی خوبصورت موضوع ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اتنے مختصر وقت میں اس پہ کا بیان نہیں کیا جا سکتا. بہرحال میں آپ کے سامنے چند واقعات کیا بلکہ میں کچھ پیش کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ حضرت امیر مومنین علیہ السلام نے عثمان بن حنیف کو ایک خط لکھا تھا جو نہج البلاغہ میں شامل ہے. تو اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اور میری طرف تو صرف اس طرف ہے کہ میں تقوی الہی کے ذریعے اپنے نفس کو بے قابو نہ ہونے دوں، تاکہ اس دن کو جب خوف حد سے بڑھ جائے وہ مطمئن رہے اور پھسلنے کی جگہوں پر مضبوطی سے جمع رہے. یہی دین کا راستہ ہے اور صراط مستقیم ہے. اب جیسے کہ ابھی قبلہ نے بھی فرمایا اور میں بھی اس سلسلے میں چند باتیں پیش کرنا چاہوں گا. رحمانی ریاضت جو کہ نفس کی تقوی کے لیے ریاضت ہے، اس کی کئی درجات ہیں. اس میں 3 درجات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا بہت مختصر طور پہ. کہ تقوی کا پہلا مرحلہ یہ ہے تمام واجبات کو ادا کرنا اور تمام محرمات کو چھوڑ دینا. یہ تقوی کا پہلا مرحلہ ہے. یعنی انسان کوشش کرے کہ اللہ کے مقرر کردہ فرض کو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر سر انجام دے اور محرمات سے پرہیز کرے. اور اس مرحلے پر انسان ہمیشہ کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ اس کے اعمال افعال میں کوئی کسی قسم کی ریاکاری اور تعریف حصول کی خواہش کا فرما نہ ہو. اس مرحلے پر انسان کو یہ حقیقت ہر وقت مد نظر رکھنا چاہیے. تقوی کا دوسرا مرحلہ بھی ہے، یہ ٹاپک یہی ہے آپ کا، لیکن اس میں نفس شامل ہے. ریاضت نفس کے لیے تقوی کا دوسرا مرحلہ یہ ہے انسان یعنی واجبات کو تو ادا کرے لیکن مستحبات کو بھی ادا کرے اور محرمات کو بھی ترک نہ کرے. اور دن رات یہ کوشش کرے کہ کوئی ایسا واجب عمل نہ چھوٹنے پائے اور کوئی مکروہ چیز نہ سر انجام ہونے پائے، یعنی کوئی مکروہ چیز. اور اس کے بعد میں بہت ہی مختصر طور پر تیسری بات میں پیش کرنا چاہوں گا جو نفس امارہ
اور تقوی کے بارے میں. تقوی کے اس مرحلے کے لیے سالک کو چاہیے غفلت کو ظاہر کرنے کے لیے ذکر خداوندی کا سہارا لے اور کسی بھی وقت حق کے تعالیٰ کے ہمیشہ قائم رہنے والے کے ساتھ فراموش نہ کرے. اپنے دل کو اپنے آپ کو صرف اور صرف اہل بیت اور خداوند تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس پہ عمل کرے. یہ بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اس پہ تو کافی بحث کرنی تھی لیکن بس بہت مختصر وقت میں پیش کرنا چاہوں گا. ٹھیک، بہت شکریہ انیس عادل بھائی، آپ نے بھی پروگرام میں شرکت فرمائی، اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یقیناً ہمارا پروگرام کا موضوع اسی اعتبار سے لیکن ایک بہت ہی عام فہم انداز میں اس کو ہم آگے لے جا رہے ہیں، جس میں ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا اس پہ گفتگو ہو جائے. بھائی کھانے پینے کے بارے میں یہ جو آپ نے جو بات کی کہ مختلف اینگل جہاں بھی اس کو لے جائیں نا، وہ زندگی کا ہر پہلو ہے، وسیع ہے. ہر پہلو کے ساتھ جو ہے ہمیں جو تزکیہ نفس جو ہے اس میں اس کے اوپر وہ حاوی ہے، اس کو شامل رکھنا ہے. اس پہ اس مختصر سے وقت میں بات کرنا آسان نہیں ہے. ایک بڑی معذرت کے ساتھ کالر جو ہے ان کو شامل کرنا، اس کے بعد میں آپ کی طرف سوال کے لیے کہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا صاحب مزاج شریف کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیے. الحمدللہ، دعائیں آپ کی. انشاءاللہ. بات یہ ہے کہ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ گوڑے گٹے مل مل ہوتے اندروں گئی نہ پلیتی. بات یہ ہے کہ جب تک نجاست اندر سے باہر نہیں نکلے گی نفس کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا. پہلی تو بات یہ ہے. دوسری یہ بات ہے کہ لا الہ کی ضرب جو ہے یہ اگر خون کے ساتھ دورہ انسان کے دل تک نہیں کرتی، دل پر ضرب نہیں لگاتی، دل سے ہر وسوسہ ہر بری خواہش کو اس تلوار کے ذریعے سے اگر انسان دور نہیں کرتا تو بات نہیں بنے گی. تو تیسری بات یہ ہے کہ جب تک کوئی مرد کامل آپ کو گائیڈنس نہ دے گا تب تک آپ اس مقام پر شاید فائز نہ ہو سکے. میں شاید کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں نہیں یہ کہتا ڈیفینیٹلی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی بات آئے گی، چاہے عبادات کی ہو چاہے دنیاوی کاموں میں ہو، نعرہ حیدری ثابت قدمی کی گارنٹی ہے. اگر نعرہ حیدری کو ہم نکال دیں تو انسان نہ نماز میں ثابت قدم ہے، نہ روزے میں ثابت قدم ہے، نہ کسی اور چیز میں ثابت قدم ہے. تو یہ نعرہ سنت جبرائیل علیہ السلام ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اور یہ نعرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی سنت ہے. اگر ہم اس نعرے کو نکال دیں اپنی زندگی سے تو علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ، جدھر علی مڑے ادھر حق کو موڑ دے تو ہم اس حدیث کے الٹ ہو جائیں گے. تو نعرہ ہی ایک ایسی نشانی ہے کہ جو مومن کی پہچان ہے. ہم کو مومن کا نام اسی لیے دیا جاتا ہے کہ نعرہ حیدری کے ہم قائل ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے. اگر نعرے سے ہم دور ہوئے تو ہم بھی پھر دوسروں کی طرح کہیں کے نہیں رہیں گے. تو یہ بات یہ ہے کہ نعرہ حیدری جو ایک ابھی پاکستان کی آرمی سے یہ نکالا گیا، اس کی حالت دیکھ لیں، اس ملک کی حالت دیکھ لیں. نعرہ حیدری سنت رسول ہے اور سنت جبرائیل علیہ السلام ہے. اور سرکار کی دعا ہے یہ کہ سرکار نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسا ناصر اپنی طرف سے عطا فرما. تو بات یہ ہے کہ ان چیزوں پر ہمیں جو ہمارے عقیدے میں آتی ہیں ان پر حملہ نہ کریں تو بہتر رہیں گے. شکریہ. جی بہت شکریہ علی جان شاہ صاحب. یقیناً ایسی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یقیناً ظاہر ہے کہ یہ جو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا یقیناً. اور جس طرح آپ نے فرمایا یقیناً بہت ہی اہم گفتگو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کو بھی توجہ اس پر مرکوز رکھنی ہے کہ لیکن زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو خالی لا الہ کہنے سے تو مسلمان نہیں ہونا، اس میں دل و نگاہ کا بھی عمل دخل ہے. اسی طرح صرف نعرہ حیدری کہہ لینے سے بھی نہ کوئی ایمان اور وہ ولایت داخل ہو جائے گی دل میں. وہ بہت اہم ہے، اعلان ولایت ہے، آپ بسم اللہ یقیناً اہم جزو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل و نگاہ کو مسلمان کرنا، مولا علی علیہ السلام کی
قول اور ان کے جو زندگی ہے اس سے سیکھنا اور اس کو عملاً اپنی زندگی میں داخل کرنا، اس پر آج ہم تھوڑی سی گفتگو کر رہے ہیں کہ کس انداز میں ہمیں رہنا ہے، کس انداز میں ہمیں اپنے روزمرہ کے معمولات میں تزکیہ نفس کو بجا لانا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ ذرا ناصر صاحب تھوڑی سی ذرا گفتگو فرمائیے گا کہ ہم ظاہر ہے کہ مذہب ہمیں نہیں روکتا کہ ہم اچھے کھانے بھی کھائیں، اور ہم نے غذا کے اوپر تھوڑی سی توجہ کرنی ہے آج، کیونکہ اگر ہماری غذا پاک نہیں ہوگی، چاہے ہمارا جو ذریعہ معاش پاک ہو، اس کے بعد مال کو بھی پاک کر لیا جائے زکوٰۃ اور خمس ادا کرنے کے بعد، لیکن اگر تھوڑی سی توجہ اس پہ نہ ہو کہ ہم یہ جو لے کے کھا رہے ہیں اس میں کیا کیا ملاوٹیں ہیں، جیسا کہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں نا کہ اگر ایک کھانے میں کوئی زہر ڈال دیا جائے تو اگر کسی کو کھلا دیا جائے، اگر وہ نامعلوم اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس میں کیا تھا، تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر خودکشی کا تو آپ الزام نہیں لگا سکتے کہ انہوں نے خودکشی کی، لیکن بہرحال زہر اپنا اثر دکھائے گا۔ تو اسی طرح جو کچھ ہم کھا رہے ہیں، بے شک ہم اگر گناہ میں نہیں بھی پڑ رہے، ہم اگر گناہ نہیں کر رہے کہ ہمیں حلال کہہ کے ہی بیچا جا رہا ہے، لیکن ہم جو کھا رہے ہیں اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں ہماری زندگی، کتنا اہم ہے یہ پہلو۔ بہت دیکھیں، جہاں ممکن حد تک ہمیں کوشش کرنی چاہیے، سوچنا سمجھنا چاہیے، وہ یہی چیزیں ہیں۔ روزمرہ کے دن میں کم از کم 3 دفعہ ہم کھاتے ہیں، کم از کم، یا 2 مرتبہ، بالکل ایبسولوٹ منیمم، یا ایبسولوٹ منیمم 2 مرتبہ تو کھاتے ہیں نا۔ صبح کا ناشتہ ہو گیا، شام کا ہو گیا، دوپہر میں کچھ نہ کچھ کھا لیا، اس کے علاوہ جو بھی کچھ کھاتے ہیں مطلب وہ بھی شامل ہے اس میں۔ دیکھیں ایک بات ضروری ہے کہ اور یہ کام روزانہ بلا ناغہ ہوتا ہے جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک زندہ ہیں، بالکل اس پہ سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ باقی جو آگے معاملات ہیں، دیکھیں زندگی مختلف پہلو پہ آپ نے کہا کہ سب پہ غور کرنا ہے، لیکن چونکہ اگر آپ کسی ایک پہلو کو لے کے اس پہ غور کریں، اس کو مکمل کریں، جب وہ تکمیل تک پہنچے پھر اگلے پہلو پہ توجہ دیں، تو اس طرح ایک ایک کر کے آپ سب زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں ان پہ توجہ دے سکتے ہیں۔ دیکھیں ہم کچھ ڈاکٹر میں بتاتے ہیں، ڈاکٹر جو ہماری جسمانی صحت کے بارے میں جانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ چیز نہ کھائیں، آپ کی یہ بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، ہوتا ہے نا۔ اگر جسمانی صحت میں کمزوری آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، تو ہم کوئی عمارت نہیں بنا سکتے، کیونکہ عمارت بنانے کے لیے یا کوئی بڑا کام کرنے کے لیے جسمانی صحت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ابھی مولانا سید فیض بخاری صاحب بتا رہے تھے نفس کی 3 قسمیں، نفس کی جو آخری قسم انہوں نے بتائی ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ کو مضبوط کرنے کے لیے ہماری روح کو بھی مضبوط ہونا ہے، اور ہماری روح کو مضبوط کیا کریں گی؟ حلال کا کھانا، حلال کی غذا جو ہے وہ ہماری روح کو اور مضبوط کر دے گی۔ اس کے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ہم کھانے کی بات شروع کریں۔ اگر غذا میں کچھ گڑبڑ ہے، حرام کی غذا ہم نے کھا لی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ روح کو کمزور کرے گی۔ صحیح بات ہے نا کہ اگر حرام کی غذا کھا لی، حرام کے لقمے اگر پیٹ میں چلے گئے، اس میں ڈائبٹیز تو زیادہ نہیں ہوگی، اس میں کولیسٹرول تو نہیں بڑھے گا، لیکن مطلب جسمانی جو بیماری ہیں اس پر تو شاید کوئی پرابلم نہیں ہوگی، مگر روح کو کمزور کرے گی۔ جب روح کمزور ہوگی، جس طرح ایک کمزور جسم جو ہے وہ عمارت نہیں بنا سکتا، وہ دنیا کے باقی معاملات پہ مطلب سر انجام نہیں دے سکتا باقی کام، اسی طرح بیمار روح جو ہے وہ بھی نفس مطمئنہ کو مضبوط نہیں کر سکتی، کیونکہ روح اور جسم کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ روح ہوا میں تو معلق نہیں ہے نا، اسی جسم کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جس دنیا میں جو ہم اپنے اعمال کر رہے ہیں، یہ عمل تو یہ جسم ہی کر رہا ہے نا، اس کو انجام تو یہی دے رہا ہے، تو اس روح کو کا جس کا ٹھکانہ ہے وہ یہ جسم ہے۔ اب مضبوط روح ہوگی نا، مضبوط روح ہوگی تو وہ کیا کرے گی؟ نفس امارہ سے انسان کو بچائے گی۔ نفس لبانہ پہ مولانا نے بات کی ہے کہ ملامت کرتی ہے، کہ یہ جو ہے نا، یہ جو علامت ہے نا نفس لبانہ کی، مطلب بات کر رہی تھی مولانا کہ ملامت کرتا ہے انسان کا ضمیر۔ اچھا، ملامت تب کرتا ہے جب اس میں کچھ جان ہوتی ہے، تو جب ضمیر مردہ ہو جائے تو جان کہاں رہے گی؟ جب ضمیر مردہ ہو جائے تو پھر ملامت کیا ہوگی؟ ملامت تو تب ہی کرے گا اس میں کچھ جان ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ لبانہ کی بات کی ہے۔ اب مطلب یہی چیزیں ہیں کہ جب انسان کی روح اس قدر ختم ہو جائے، مردہ ہو جائے، کمزور ہو جائے، مردہ وہ نہیں نکل جائے، مردہ کیا ہے اس میں کچھ مطلب جان نہیں ہے، اس میں کچھ ہمت نہیں ہے، تو پھر اس میں کیا ملامت کی ہمت ہوگی؟ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ملامت کی۔ اسی پر مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اور بڑی خوبصورت حدیث ہے، اور ہمارے پروگرام اس موضوع سے مربوط کہ ابھی جو آپ نے فرمایا کہ ملامت کا جو کرنا، کہ آپ نے فرمایا کہ اگر
آپ کی نماز فجر صبح کی نماز اگر پہ آپ نہ اٹھ سکیں نا، کوئی سستی ہو جائے یا کوئی، تو تھوڑا سا سوچئے گا کہ آپ نے کل کیا کھایا تھا. یعنی جو کچھ ہم کھا رہے ہیں اس کا اثر ہمارے جسم پر بھی ہے، ہماری روح پر بھی ہے. روح گھائل ہوتی ہے جب انسان، دیکھیں نا، اگر کوئی برا عمل کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے کوئی برائی کرتا ہے، جب کوئی انسان اپنے کسی ہاتھ سے، اپنے کسی عضو سے، جب کوئی انسان برا عمل کرتا ہے، گناہ کیا ہے؟ ایسے یہی تو ہے کہ جب گناہ کا اثر آپ کی روح پر بھی ہے، روح جو ہے وہ گھائل ہوتی ہے اس سے، آپ کا ضمیر مردہ ہوتا ہے اس سے آپ کی روح اور جسم کا جو تعلق ہے آپس میں ایک بہت ہی گہرا، وہ اور مزید کم ہوتا چلا جاتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی بات نہیں سن سکتے، یا ایک دوسرے کی جو آواز ہے وہ، جس طرح اگر کوئی پہلی مرتبہ کو برائی کرتا ہے تو ایک آواز آتی ہے، وہ جسے ہم ضمیر کی آواز کہتے ہیں، لیکن جب ایک انسان متواتر وہ برائی کرتا چلا جاتا ہے تو وہ آواز سننے کے قابل نہیں رہتا. دیکھیں انسان کتنا مطلب غور نہیں کرتا. کسی کو بلڈ پریشر ہے نا، کسی کو بلڈ پریشر کی پرابلم ہے تو انڈا نہیں کھائے گا، کیوں؟ بلڈ پریشر تیز ہو جائے گا جی. لیکن یہ نہیں سوچے گا یہ چوزا جہاں سے آیا ہے، یہ نہیں غور کرے گا، یہ نہیں سوچے گا کہ میری روح کو پتہ نہیں یہ چوزا پتہ نہیں حلال کا بھی ہے. ہاں دیکھیں یہاں پہ جتنے لوگ چوزے کھاتے ہیں نا یو کے، برطانیہ اور یورپ میں، میرے خیال میں کوئی 100% کسی کو گارنٹی نہیں ہے کہ 100% یہ حلال ہے. پرابلم ہے اگر اپنے چھری سے ذبح، آپ میرے خیال میں بہتر اس میں بات کر سکتے ہیں کہ چھری سے اگر ذبح بھی کیا آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ اس چوزے کو جو خوراک دی گئی ہے وہ کہاں سے ہے. یعنی اس میں یقیناً بڑا اہم پہلو ہے اس پہ کہ ہم نے اپنا سٹینڈرڈ دیکھیں نا، کھانے کے لیے اور چیزیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ جسم کے لیے تو اس میں کتنے % شوگر ہے، اس میں کتنا کیا ہے، یہ ہم ضرور دیکھتے ہیں. لیکن جو حلال حرام کی بات آئی تو صرف اتنا ہم نے تھریش ہولڈ نیچے کر دیا ہے کہ اگر جو کاؤنٹر پہ کھڑا ہے اس کی داڑھی مسلمان لگتا ہے بظاہر، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ انگریزی کے 3 حرف لکھے ہوئے ہیں، کوئی حلال میٹ کر کے ایسے کر کے 3 حرف لکھے ہیں، تو ہم جائیں گے بس ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم نے اتفاق. یعنی بلڈ پریشر تھوڑا سا اوپر جانے کا میں بہت خطرہ ہے، اس لیے معمولی سی چیزیں، انڈا بھی نہیں کھاتے، نمک بھی تھوڑا سا تیز ہو جائے وہ بھی پرہیز کرتے ہیں. یہاں پہ بلڈ پریشر کا اتنا خوف خطرہ ہے، لیکن روح اس کو کچھ بھی ہو جائے اس کا بس اس نے کہہ دیا آرام سے کھا لیا. یعنی انسان یہاں یہ نہیں سوچتا. مطلب شرعی طور پر ٹھیک ہے، ہمیں علماء فقہاء یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کے اوپر نہیں ہے کہ آپ جا کر کے اس کی ریسرچ کریں، لیکن بہرحال جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں جہاں پہ ہر طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ دیکھیے اس میں یہ ہو رہا ہے، ملاوٹیں ہو رہی ہیں، یہاں پہ گھوڑا نکل رہا ہے، یہاں پہ سور نکل رہا ہے، یہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا نکل رہا ہے، جب اس ماحول میں اگر انسان پھر آنکھیں بند کر کے کہے کہ نہیں وہ 3 الفاظ وہاں لکھے تھے، وہ بھی بہرحال مسلمان تھا تو بس میرا اس کے اوپر اکتفا ہو گیا، تو میرا خیال ہے کہ اس پہ تھوڑا سوچنا پڑے گا. اس میں وہی بات آ جائے گی کہ ہو سکتا ہے کہ ہم گناہ سے تو بچ رہے ہوں، لیکن جو اس کے اثرات ہیں اس کھانے کے، اس خوراک کے، اگر وہ حلال نہیں ہے تو اس سے بچنا تو ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے، وہ تو اپنا اثر دکھائے گی. اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. صرف ایک گھر کے جو فرد ہے، مرد ہے، کال تو نہیں ہے ہمارے پاس ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، اور اسی پہ تھوڑی سی مزید بات کرتے ہیں. کالر کو بھی آپ یہ کہہ دیں کہ اس پہ تھوڑی سی اس پہ اسی سے ملتی جلتی باتیں کریں ذرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام دونوں بھائیوں کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. جی محمد علی بھائی، اسی ٹاپک کے اوپر ہی بات کریں گے. بسم اللہ. کیونکہ ناصر بھائی نے وارننگ دے دی ہے کہ کالر کو کہہ دینا. اچھا جی گزارش ہے آپ سے. اپنا دیکھیں کہ اس کے لیے قرآن پاک میں نفس کا جو اس کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کو کس طرح ہم اس سے کام لے سکتے ہیں. قرآن پاک ہمارے پاس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 چیزیں انسان کو قرآن پاک میں بار بار بتا رہے ہیں جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اسٹیٹ بنانی ہے، آپ کی اسٹیٹ بن گئی، اس کے بعد اس کے اندر ایک انسٹیٹیوشن ہے جو ہے عدل، جسٹس ہے. جب تک یہ 2 چیزیں آپ کے پاس اسٹرانگ نہیں ہوں گی، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، کروڑوں مساجد بنا لیں، لاکھوں حج کر لیں، قرآن پاک صبح سے لے کے شام تک پڑھتے رہیں، آپ معاشرے کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے. ان 2 اسی لیے جیسے ہی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، اس کے بعد کتنے نیک لوگ تھے، سب کو پتا ہے کہ آپس میں ان کے جھگڑے ہوئے ہیں. لیکن دوسری چیز کیا تھی کہ ان کے پاس وہ انسٹیٹیوشن جو تھا، وہ کیا کہتے ہیں عدل کا، وہ بلڈ نہیں ہو سکا تھا. اگر اسلام کے ساتھ فوراً ہی عدل کا کیا کہتے ہیں انسٹیٹیوشن بلڈ ہو جاتا
تو آج ہم کلیپس نہیں ہوتے. تو ہماری جو کلیپس ہے, جو نفس جو ابھی کیا کہتے ہیں کنٹرول میں نہیں آ رہا, اس کو اسی لیے نہیں آ رہا کہ ہمارے پاس عدل نہیں ہے. جب تک یہ پوری دنیا میں 2 ادارے نہیں ہوں گے, آپ یہ دنیا کا نفس اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, جتنی مرضی کوشش کر لیں. میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں, میں اپنے بھائیوں سے, کیا جب میں تاریخ کے اوپر نام نہیں لوں گا, تاریخ کے اندر اتنے اتنے نیک لوگ ایک دوسرے کے سامنے تلواریں لے کے کھڑے تھے, کیا توبہ نوز باللہ وہ کیا کہتے ہیں ان کے نفس کی کوئی پرابلم تھی؟ نہیں. ان کے اندر صرف ادارہ ساتھ عدل کا نہیں بلڈ ہوا تھا کہ وہ اپنی پرابلم لے کے وہاں پہ جاتے اور وہ عدل کا ادارہ ان کے اندر انصاف کر دیتا, تو وہ معاشرہ چلتا, اللہ کا قرآن اپنا بلڈ ہوتا, اللہ کا نبی کا نام بلند ہوتا. تو مسلمانوں کی بھی یہی پرابلم ہے کہ سب کچھ ہے, پاکستان ہے, سعودی عرب ہے, ایران ہے, سب کچھ عدل کا اندارہ کریں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ ہر نفس جو ہے پھر اسی کے پیچھے پیچھے چلے گا. تو یہی اس کا کنٹرول کر سکتے ہیں. ادروائز میں گھر پہ بیٹھا ہوا اتنا کر لوں گا کہ نماز پڑھ لی ہے تو بڑی حد ہے کہ میں حرام نہیں کھاتا, تو میری اس چیز سے معاشرے کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی, میں جتنے مرضی کروں, کیونکہ معاشرہ ابھی بالکل بہت خراب ہے. جزاکم اللہ خیر. پھر بھائی ناصر بھائی بات ہوگی آپ سے. بہت شکریہ بھائی, آپ نے کافی مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور بات کی. تھوڑا سا میں اس پہ کہتا رہوں گا. میں آپ کی بات سے اس میں ایک پہلو نکلتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں تو بظاہر 2 بڑی بڑی ہستیاں یا جو بھی بڑی ہستیاں تھیں, اگر وہ برسر پیکار ہیں ایک دوسرے کے خلاف, تو کیا اس میں ہم یہ سمجھیں کہ کیا دونوں میں سے کسی ایک کا نفس؟ تو اس میں ہمیں سمجھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے کہ اگر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ, مومنین جو ہیں آپس میں صرف بھائی بھائی, اور انما کے صیغے کے ساتھ, تو پھر اگر کوئی 2 آپس میں برسر پیکار ہیں تو ہمیں ماننا ہوگا, ہمیں دیکھنا ہوگا, ہمیں اس کی طرف انویسٹیگیشن کرنی ہوگی کہ کوئی ایک تو حق پہ ہے اور کوئی ایک اس میں سے جو ہے وہ حق پہ نہیں ہے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 پیغمبر آپس میں خدا نخواستہ کبھی لڑے ہوں, یا کوئی 2 بالکل حق پہ آپس میں خام خواہ لڑ رہے ہوں. نہیں, ایسا نہیں ہے. انسان ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں سے کسی ایک کا نفس جو ہے وہ اپنے اس پر غالب آیا, اس نے برائی کی طرف اس کو مائل کیا, پھر وہ حق کے مقابلے میں چلا گیا, اس کے بعد پھر اس نے حق کے خلاف تلوار اٹھانے سے بھی گریز نہ کیا, تو یقیناً اس کا انجام اس کے ساتھ ہے. ہمیں کسی کے ساتھ اس معاملے پر کہ صرف سب ٹھیک ہے وہ ہو نہیں سکتا. یہ کوئی تھیوری جو ہے اس کی کوئی بنیاد جو ہے وہ نہیں ہے, یہ عقلی دلیل نہیں ہے. اگر 2 طاقتیں آپس میں برسر پیکار ہیں اور ایمان ہی کا دعویٰ کرنے والی, تو یقیناً ان میں سے اگر ایک ایسی ہستی بھی ہے کہ جو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کون حق پر ہے کون نہیں ہے, ورنہ خامخواہ کا جو ہے وہ خون خرابہ تو کوئی حق اور ایمان والا تو نہیں کر سکتا. اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ ہم حلال کھا کر کے صرف گھر میں بیٹھ سکتے ہیں, ہم نے معاشرے کی بات تو ذرا کہ ایک سیکنڈری سٹیج ہے. پہلے تو ہم نے پرائمری سٹیج میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, درست کرنا ہے. اور آپ نے جو فرمایا بڑی اچھی بات تھی کہ حلال تو ہم کھاتے ہیں, لیکن اس بات کی تحقیق کتنی ضروری ہے کہ جو ہم کھا رہے ہیں کیا فقط اتنی بات پر ہم اعتبار کر کے کھا رہے ہیں کہ اس نے کہہ دیا حلال ہے اور وہ پیچھے کچھ لکھا ہوا تھا, 2-3 حرف لکھے ہوئے تھے حلال فلاں, لیکن ہم نے اس ماحول میں کہ جہاں نہ صرف یہ کہ حلال پروڈکٹس میں بلکہ جو دوسری پروڈکٹس ہیں اس میں بھی کہیں گھوڑے اور گدھے اور ہاتھی سور پتہ نہیں کیا کیا نکل رہا ہے, تو اس ماحول میں ہم رہتے ہوئے پھر بھی آرام سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں کبوتر کی طرح کہ نہیں میرا خیال ہے سب ٹھیک ہی ہوگا, یہ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں بڑا حیران تھا, ایک آپ بھی شاید وہاں موجود تھے, کہ ایک مسلمان مسجد میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا تھا, اقرار کر رہا تھا اس بات کا کہ کافی عرصہ پہلے جب حلال میٹ شروع ہوا تھا تو 2 سال تک تو میں بھی یہی کام کرتا رہا تھا کہ ڈبوں میں سے مرغی نکال کے مری ہوئی اس کی گردن پہ چوری چلایا کرتا تھا. یہ کام وہ بھائی صاحب اور بہت بڑے سپلائر ہیں, پتہ نہیں ابھی بھی, تو اب اللہ خیر کرے, اب اس طرح کے سپلائر ہیں تو ہمیں اس طرف تھوڑا توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں, کیا یہ واقعی حلال اس معنوں میں حلال ہے, یا بس ہم نے چونکہ دیکھ لیا اپنے اس کو جو تھریش ہولڈ ہے اتنا کمزور کر لیا, اتنا نیچے کر لیا کہ بس ہمیں کوئی کہہ دے تو ہم مان لیں گے چپ کر کے. تو جیسا ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم گناہ سے تو بچ رہے ہوں کہ اگر ہمیں کسی نے تسلی کرا دی یا ہم نے اپنی تسلی کر لی اسی کے اوپر, لیکن جو اس کے اثرات ہیں
اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ اس سے اگر جو ہم اپنی اولادوں کو اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں کل کو وہ معاشرے میں بڑے ہو کے کیا کریں گے؟ کیا ہم ان سے وہ توقع کر سکتے ہیں کہ جو ایک پاک پاکیزہ غذا کھلانے کے بعد جو ہم اولاد جس کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں معاشرے کو؟ اشتیاق بھائی میں جو ہے وہ اس بات کی تعریف کرتا ہوں جو آپ نے ابھی بات کی ہے. دیکھیں ہم شاید سارے پہلو پہ توجہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ جو انکم کا ذریعہ ہے وہ بھی پاک ہے, اس میں مرد کا جو گھر کا جو بڑا فرد ہے اس نے خمس وغیرہ بھی ادا کر دیے ہیں. اچھا, بچوں کی تربیت کا اس نے بہترین اہتمام کیا ہے, ٹھیک ہے, بچے مسجد میں بھی جا رہے ہیں, بچے مدرسے میں بھی جا رہے ہیں, بچے نماز بھی پڑھ رہے ہیں, بچوں کی تربیت کا بہترین اس نے انتظام کر دیا. لیکن ایک پہلو مس ہو گیا اور وہ پہلو یہی تھا. وہ کیا پہلو؟ کہ کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط نہیں کی گئی, ٹھیک ہے. حالانکہ مطلب جنرل طور پر ٹھیک ہے حلال فوڈ سٹور سے حلال میٹ وغیرہ یہ وہ لے لیا, چکن وغیرہ لے لیا, ساری چیزیں, لیکن اتنی احتیاط نہیں کی گئی. اب کیا ہوگا, آپ کتنی بھی توجہ کتنی بھی تربیت کا اہتمام ان بچوں کے لیے کریں گے تو کیا کل بچے اگر وہ خراب ہو گئے تو کس کو الزام دیں گے؟ اور یہ پاسبل ہے اور یہ ہوا ہے. یہاں یو کے میں دیکھا ہے ہم نے کہ بہت سے بچے جو ہیں وہ بگڑ گئے ہیں, ماں باپ کی بات نہیں سن رہے, بچوں نے بغاوت کر لی. کیوں کر لی؟ بھائی ان کے اندر جو خوراک جاتی رہی ہے نا وہ حلال کی نہیں تھی. اب ناظر بھائی اس پہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہیں ان میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو, تو میں آپ کے سامنے وہ سوال رکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں ہمارے ناظرین کے سامنے بھی یہ سوال رکھتے ہیں کہ وہ کوئی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تو یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یہاں پہ کہنے کا مطلب ہے کہ ہم گوشت کھانا چھوڑ دیں تو یہ تو ہم اسلام خطرے میں پڑ جائے گا. نہیں, گوشت کھانا کوئی کسی نے کبھی نہیں کہا کہ گوشت کھانا چھوڑ دیں, یہ ہے, لیکن اس پہ تھوڑی سی مزید جو ہے وہ احتیاط کی ضرورت ہے. دیکھیں میں آپ کو یہاں یو کے میں نام لینے کی ضرورت نہیں, یو کے میں کچھ ایسی بھی مذاہب کے لوگ ہیں جو کھاتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. کیا ان کی صحت پہ کوئی برا اثر پڑا ہے؟ یعنی کہ وہ کسی جگہ پہ بھی نہیں کھاتے, کیا وہ ہم سے کمزور ہیں؟ نہیں نہیں, دیکھیے مسلمانوں میں بھی ہیں, ہمارے کچھ علماء بھی ہیں جو یہاں برطانیہ میں جب تک رہتے ہیں وہ نہیں کھاتے, تو کیا ان کی صحت ختم ہو گیا, پروٹین کم ہو گئی ہے یا کوئی پرابلم ہو گئی ہے؟ پر نہیں, ہوا, زندہ ہے. مزے کی بات ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں, آپ کسی بھی کوئی غذا کوئی بھی جو رزق ہے نا, کوئی اگر گندم ہی ہے یا چاول ہیں یا جو پھل سبزیاں ہیں, ان کو اٹھا کر کے دیکھ لیں, ان کے اندر جتنے نیوٹرینٹس ہیں آپ تھوڑا سا بھی اگر اس میں سے تناول فرما لینا تو دن بھر کی جتنی آپ کی ضروریات ہیں اس سے کہیں زیادہ اس میں موجود ہے. یعنی یہ تو ہمیں ایک شاید کلچرلی اس بات میں طرف آگے کہ اگر یہ گوشت نہ کھایا تو ہم پتہ نہیں شاید کمزور ہو جائیں گے, ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اگر اس بات کو اس طرح سے دیکھ لیا جائے کہ دیکھیے اگر ظاہر ہے کہ ہم نے تزکیہ نفس کی بات کی تو ہر پہلو میں ہمیں تھوڑی سی تزکیہ نفس کیا مانگتا ہے آپ سے کہ جیسے آپ نے زکوٰۃ دی, ٹھیک ہے نا, کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی دیکھیں نا میری تو یہ حلال کی اور خون پسینے کی کمائی تھی, میں کیوں کسی کو دوں؟ تو شریعت کہتی ہے کہ نہیں, آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے, اللہ نے یہ سب جو وسیلہ فراہم کیا تھا کہ آپ کمائیں, اب آپ پر واجب ہے کہ آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کریں, اپنے دین کی خدمت کریں. تو آپ نے اس میں سے دے دیا, قربانی دی, مال پاک ہوگا, مال میں سے قربانی دیا, ٹھیک ہے نا. اب ہم اپنے جسم کے غذا میں سے اگر کوئی کہے کہ ہم سب کچھ کھانا چاہتے ہیں, نہیں, آپ سب کچھ نہیں کھا سکتے. کچھ حلال ہیں, اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ایسی, کچھ حرام ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو جو موٹی موٹی حلال حرام ہے اس کو تو آپ نے الگ کر دیا. اب حلال چیزوں میں سے اگر کہیں شک ہے یا کہیں آپ کو اس بات میں کوئی ابہام ہے بالکل کہ اب, اور خاص طور پہ اس ماحول میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مبہم ہو گیا ہے. اب یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ 100% آپ کو گارنٹی دے دے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کہیں سے بھی بالکل 100% مل جائے گا, ہمیں نہیں معلوم کہ کیا اس میں کیا ڈالا گیا ہے. آج کل تو جو مرغی آ رہی ہے یا جو گوشت آ رہا ہے اس کو وہ آپ ٹیسٹ کریں تو اس کے تو وہ پتہ نہیں, یہ بھی کہنا ممکن نہیں ہے کہ یہ وہ جانور بھی ہے کہ نہیں, اس میں اتنے کیمیکلز گھسے ہوئے ہیں. یعنی یہ حلال حرام کی بحث تو اس میں پھر بعد میں آئے گی, پہلے یہ اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ جانور بھی ہے کہ نہیں. صحیح بات. تو اس حد تک حالات آ چکے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہے جس میں لوگوں نے اپنے پروفٹ کے لیے, انسان جو ہے وہ جب تھوڑی سی آپ نے کہا کہ طمع اور جو لالچ ہے جب انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے دل میں تو پھر وہ کچھ بھی کرنے سے گریزتا ہے. اب خصوصاً آپ دیکھیں اسی برطانیہ میں, اسی ملک میں کتنی سپر مارکیٹس ایسی ہیں جو ہماری اپنی مسلمانوں کی ہوں گی, وہ شراب بھی بیچ رہا ہے اور پیچھے اس نے مرغی بھی رکھی ہوئی ہے. تو اب جو شخص اس کو پتہ ہے کہ یہ حرام کی کمائی ہے, ٹھیک ہے نا, جو خود اپنے لیے حرام کو جائز سمجھتا ہے
تو کیا وہ آپ کو حلال گوشت لا کر کے دے گا؟ اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ زبان سے کہہ دے گا کہ بھئی ہاں سب حلال. تو ٹھیک ہے، میں نے ہم سے پہلے بھی ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید ہم گناہ سے بچ رہے ہوں، لیکن جو اس کے اثرات ہیں اس پر توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کہ جس طرح ہم نے کہا کہ مال کے لیے بھی آپ نے جب اس میں سے خمس ادا کیا، آپ نے زکوٰۃ دی تو قربانی دی آپ نے نا، مال سے بھی آپ نے قربانی دی. اسی طرح اپنے جسم میں جو کچھ آپ نے غذا ڈالنی ہے اس میں بھی قربانی کبھی اگر ضرورت پڑے تو انسان کو اس کے لیے بھی تیار رہنا پڑے گا. کہ جیسے دیکھیں نا، ہمیں ابھی ہمارے بھائی نے کہا تھا کہ ہمیں نعرہ حیدری سے بالکل ہرگز نہیں پیچھے ہٹنا. ہم تو بالکل کہتے ہیں کبھی ہٹ سکتے ہی نہیں ہم، یہ بہت ضروری ہے. لیکن مولا علی علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی اس سے بھی تو ہمیں سیکھنا ہے نا. دیکھیے ایک واقعہ، چھوٹا سا واقعہ، کہ ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام اپنے دور خلافت میں جو ظاہری خلافت تھی اس میں مسجد میں کھڑے ہوئے اپنے کپڑے کو یوں ہوا میں ہلا رہے تھے. تو ایک شخص نے جو اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑا تھا، اس کے بیٹے نے کہا کہ یہ بابا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، آج لگتا ہے کہ مولا کو کافی گرمی لگ رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے. تو اس کا جواب بھی بڑا رلا دینے والا جواب، کہ اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، مولا کو گرمی لگ رہی ہے. ان کے پاس صرف ایک لباس ہے جو وہ سارا سال پہنتے ہیں، اور یہ انہوں نے اسی کو دھو کے پہنتے ہیں. یہ انہوں نے دھویا ہوا ہے، اس کو سکھا رہے ہیں. یعنی ہم ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ ہم اس تک پہنچ جائیں، لیکن ہم سے جو سوال ہوگا وہ یہی کہ کیا آپ نے کوشش کی؟ ہم اس دنیا میں کوشش ہی کر سکتے ہیں، یعنی اس طرف بڑھ سکتے. ایک کسی نے کہا، آپ سے پوچھیں نا کہ آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہیں گے، کہ میں بہت بڑا ایسا علم اور ہنر حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے میں پوری انسانیت کی خدمت کروں. یہ کوشش ہے، یہ ایک عمل کی طرف بڑھنے کا پہلا قدم ہے. ہو سکتا ہے کہ اگلے لمحے موت آ جائے، ہم مر جائیں، وہ ہو ہی نہ، کبھی تکمیل تک پہنچے ہی نہ، لیکن کوشش تو ہے ہماری. انسان کو جو اس دنیا میں نہ کبھی وہ اپنی کمال بندگی تک پہنچ نہیں سکتا کوئی بھی انسان. یہ تو ہم انسان ہیں دنیا میں، ان النفس الامارۃ بالسوء الا من رحم ربی، جس طرح مولانا نے فرمایا کہ یہ تو انسان کوشش کر سکتا ہے اس کے اوپر. لیکن اس کوشش میں یہ بھی تو شامل ہے نا کہ اگر فرض کریں ہمیں 100% نہیں پتہ یا ہمیں شک ہے جن حالات میں ہم رہتے ہیں، تو پھر آنکھیں بند کر کے اگر کھائے جائیں گے تو پھر اس کے اثرات سے ہم بچ نہیں سکیں گے. لیکن جو ایک پروگرام بھی ہم نے کیا تھا میٹ کے حوالے سے، اس میں جو بھائی صاحب آئے تھے وہ جا کے مانیٹر کرتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس وقت تقریباً 85-90% تک جو سپلائر ہیں وہ نان مسلم ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حلال چوزے کی بات اگر کریں تو چوزے کو ذبح کرنا، اور دوسری طرف جو چوزے کو وہ نان سٹن کرتے ہیں، وہ جو حرام کا چوزہ ہے اس میں اور اس چوزے کی قیمت میں کافی فرق آ جاتا ہے. اس پہ کاسٹ زیادہ آتی ہے. ٹھیک ہے. اب جو مسلمان سپلائر ہیں، بڑے بڑے جو سپلائر ہیں، اگر انہوں نے یہ سوچا کہ ہم نے بیٹ کرنا ہے پرائس کو، اور پھر انہوں نے ناجائز طریقے استعمال کیے، ملاوٹ کی یا کوئی گڑبڑ کی، ٹھیک ہے، انہوں نے تو اپنا پرافٹ بنا لیا ہے، لیکن اب یہ پوری قوم کو جو وہ کھلا رہے ہیں وہ حرام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ مسلمانوں کی دکانوں سے ہم نے لیا، یہ سب ہم یہ کسی پہ الزام نہیں لگاتے کون کرتا ہے کون، لیکن یہ چونکہ یہ ممکنات میں شامل ہیں، یہ چیزیں ہیں، ہو رہی ہیں. کہیں ملاوٹ ہو رہی ہے، کہیں نان سٹن ہو رہا ہے، اس وجہ سے کہ وہ بیٹ نہیں کر سکتے پرائس کو. مشکل ہے ان کے لیے بھی کہ ہاتھ سے ذبح کرنا چوزہ، اس کو ٹائم لگتا ہے، اس پہ لیبر کاسٹ آتی ہے. تو وہ چوزہ اس کی قیمت اور جو دوسرا چوزہ ہے حرام کا چوزہ، اس کی قیمت میں کافی فرق ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے بھی پرافٹ بنانا ہے، اور مسلمان جو لینے والے تھے ہیں وہ بھی نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں فلاں چوزہ مہنگا دیتا ہے جی. ٹھیک ہے. حالانکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے، اس تجربے سے نکل کے آئے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے حلال کا چوزہ لایا مارکیٹ میں، لیکن لوگوں نے لیا ہی نہیں ہے. کیوں؟ وہ پونڈ مہنگا تھا، 1 پونڈ دوسرے چوزے سے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بھائی فلاں جگہ سے ہم جو ہے وہ اتنے پونڈ کا چوزہ لے رہے ہیں اور آپ اتنے پونڈ کا چوزہ دے رہے ہیں، یعنی 1 پونڈ 1.5 پونڈ زیادہ تھا. تو اس نے کہا کہ دیکھیں آپ خود سوچ لیں کہ اس میں ظاہر کاسٹ آتی ہے، تو میں کیا کروں. اب وہ بیچارہ کیا ہوا، اس کا بزنس لوز ہو رہا تھا. تو اس نے کیا کیا، پھر بزنس کو بچانے کے لیے اتنا اس نے خرچہ کیا ہے، اس کو بچانے کے لیے پھر کیا کرے بیچارہ وہ بھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر تو اس کو مجبوراً دیکھیں یہاں پہ امتحان ہے اس کا بھی. ان امتحانات سے کون لوگ گزرتے ہیں. ٹھیک ہے. یا تو وہ بزنس چھوڑ دیں، یا پھر اپنے پیسے کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے پھر وہ یہ اختیار کرے کہ تھوڑی سی ملاوٹ کر لی. ٹھیک ہے. اور وہ قیمت کو برابر کر لیا اور لوگوں نے کھا لیا.
بہت بہت اہم موضوع ہے، اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جو گفتگو کا لب لباب ہے وہ کچھ اسی طرح رہے گا کہ جس طرح دیکھیں نا، اگر ہم شادیوں میں دیکھیں تو عام طور پہ جو ہنگامہ رہتا ہے، جو بے حجابی اور اس کے بعد جو کچھ آپ دیکھا ہوگا عام طور پہ صرف اس وجہ سے کہ چونکہ لوگ کر رہے ہیں تو ہم اس میں شامل ہو جائیں یا اس میں خاموش رہیں اور ہم بھی اس میں اگر شامل، تو یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہرگز، یہ ایسا صحیح نہیں ہے عمل۔ اسی طرح اگر ہم کہیں کہ سب چونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، 3 لفظ پیچھے لکھے ہوئے ہیں تو 3 حروف کے یہ حلال میٹ ہے، تو ہم اس پہ توقع، اس پر جو ہے وہ بالکل اس سے خوش ہو کے مطمئن ہو کہ ہم کھا لیں گے، اللہ خیر کرے گا۔ لیکن ہمیں اس پر بہت ضروری ہے اس امر کی کہ ہم اس پر تھوڑا سا غور و فکر کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم اپنے جسم میں کیا خوراک ڈال رہے ہیں، جہاں اتنی محنت کر رہے ہیں کہ ہم حلال رزق کمائیں، اس کے بعد اس کی زکوٰۃ دیں، اس کو پاک کریں، اس کا خمس ادا کریں، اس میں سے پھر جو ہمارے پاس آتا ہے اس کو اگر ہم تھوڑی سی غفلت کے ساتھ یا لاپرواہی کے ساتھ اس طرح اپنے جسم میں حرام خوراک کو داخل کر لیں تو اس کے اثرات بہرحال بہت برے ہوں گے، جو ہمارے اوپر بھی ہوں گے، ہماری آنے والی نسلوں پر بھی ہوں گے۔ یقیناً یہ ایک احسن عمل نہیں ہے، اس پر ہمیں سب کو توجہ دینی ہے۔ اور پروگرام کا جو پہلا سیگمنٹ ہے وہ اپنے اختتام تک پہنچ رہا ہے اس خوبصورت حدیث کے ساتھ جو مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ہمیں تھوڑی سی تقویت دے گا، اگر کہیں کسی کو تھوڑا سا نقصان بھی اٹھانا پڑے، یا بظاہر وہ سمجھتا ہے کہ شاید ڈرتا ہے ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے کہ اگر میں نے یہ چیک کر لیا تو شاید کیا ہو جائے گا، تو آپ نے فرمایا کہ خدا سے مانگنا شجاعت ہے، خدا سے مانگنا شجاعت ہے، اگر وہ دے دے تو رحمت ہے، نہ دے تو یہ اس کی حکمت ہے۔ ٹھیک، خدا سے مانگنا شجاعت ہے، اگر عطا کر دے تو یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں عطا کرتا ہے، لیکن اگر نہ بھی دے تو اس کی حکمت ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے کیا نہیں صحیح۔ لیکن مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، کسی بھی مخلوق کے آگے، کس خدا کی مخلوق کے آگے اپنا ہاتھ نہ پھیلائیں یا ان پر انحصار نہ کریں کہ اگر میں نے اس نے میری یہ ڈیل کو جو ہے رد کر دیا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، میں غریب ہو جاؤں گا۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان ہے، اس کا احسان، وہ اپنا احسان مانے گا کہ میں نے آپ پر احسان کیا، میں نے آپ کے ساتھ یہ کام، اور اگر نہ دے تو شرمندگی ہے۔ یعنی مخلوق سے مانگنے میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے، خدا پر انحصار، توکل علی اللہ، یہ منزل ہے جس پر مومن کو فائز ہونا ہے، جس پر مومن کو توجہ کرنا ہے کہ اللہ سے مانگنا میں شجاعت ہے، اگر وہ دے تو رحمت ہے، نہ دے تو اس کی حکمت ہے۔ مخلوق سے کبھی نہ مانگے انسان، کہ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے گا تو احسان، نہ دے تو شرمندگی الگ کی۔ اسی پر ہم اپنے اس پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کا اختتام کرتے ہیں۔ جب ہم واپس آئیں گے تو آج ہم نے ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک اور نیا سیگمنٹ جو ہے اس کا بھی ہم ان پروگرام میں انٹروڈیوس کرائیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ اس میں بھرپور ہمارے ساتھ شرکت کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک مختصر سی بریک کے بعد انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک دوبارہ وقفے کے بعد آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں، اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں آج ہم نے ایک نیا سیگمنٹ آپ کے سامنے انٹروڈیوس کرایا ہے، جو کہ ہم انشاءاللہ جس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور آپ کی بھی بھرپور شرکت کے اس میں خواہش مند رہیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ سیگمنٹ آپ ہی کے لیے ترتیب دیا گیا ہے اور اس میں آپ کی شرکت بہت ضروری ہے۔ آج کا جو سیگمنٹ ہے یہ اس اعتبار سے بھی بڑا اہم ہے کہ اگر ہم ناصر بھائی اپنے مومنین کو اس بالعموم دیکھیں تو دو ان کو ہم، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ 2 ٹائپس ہوں گی یا 2 کیٹیگریز ہوں گی، لیکن اس میں 2 حصوں میں ہم ڈال سکتے ہیں۔ ایک وہ مومنین ہیں جو الحمدللہ زیارات مقامات مقدسہ سے کی مشرف ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ عظیم شرف عطا کیا ہے کہ جس میں وہ ان عظیم ہستیوں کی زیارات کر چکے ہیں۔ اور ایک وہ مومنین کا حصہ ہے کہ جو اپنے دل میں یہ تمنا رکھتا ہے کہ ہم ان زیارات کے سفر پر جائیں یا ان زیارات کو بجا لائیں۔ اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، اس سے انسان کی روحانی طور پر کس قدر جو بیٹریز ہیں وہ چارج ہوتی ہیں، کس انداز سے انسان معرفت پروردگار
حاصل کرتا ہے، خدا سے اپنے آپ کو قریب پاتا ہے، یہی ہستیاں ہیں جو اللہ کی ہمارے درمیان جو ہمیں خدا سے قریب کرتی ہیں۔ یہ ہستیاں پروردگار نے ہمیں ان عظیم ہستیوں کی جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو آج کا جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ امپورٹنس آف زیارات کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ یقیناً ہر مومن اپنے دل میں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان سے مودت رکھتے ہیں، رسول اور آل رسول علیہ السلام سے، تو پھر ظاہر ہے جس سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ کسی طرح ہم ان سے قریب ہوں، جسمانی طور پر بھی اور ذہنی اور روحانی طور پر۔ تو یقیناً ہم جہاں بھی ہوں دنیا میں کہیں ہم ان سے قریب ہو سکتے ہیں، لیکن ایک جسمانی طور پر خود تھوڑی سی ایفرٹ کرنے کے بعد جہاں پہ ہم جائیں، جہاں پر ایک نشان ہمارے سامنے ہے، اور وہ مقامات اس دنیا میں موجود ہیں جہاں پر اب بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں، جہاں پر لوگوں کی دعائیں بڑی جلدی قبول ہوتی ہیں، جہاں پر انسان اپنے تئیں اس جسمانی اعتبار سے اگر ان کے قریب جانا چاہے تو وہ ہمارے لیے ایک حد ہے اس دنیاوی اعتبار سے کہ جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں وہ ذریعہ مبارک ان ہستیوں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو یا کسی بھی ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو زیارات ہیں۔ ہمیں تو رسول اللہ نے اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ آپ نے جو عام مومنین کی قبروں پہ بھی جایا کرو کہ اس سے تم موت سے زیادہ کو یاد کرو گے، اللہ کا ذکر تمہارے ذہن میں زیادہ آئے گا، خدا سے قریب ہوگے۔ تو جب ہم عام انسانوں کی قبروں کے قریب جانے یا ان پر فاتحہ کرنے کے لیے ہمیں تاکید ہے، تو وہ جو عظیم ہستیاں ہیں پروردگار کی جو اس پیغام کو ہم تک لے کر کے جو محافظ ہیں، جنہوں نے اس پیغام کو ہم تک پہنچایا اور اپنی بڑی محنتیں صرف کی، اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں، ان تک جانے میں کتنی زیادہ تاکید ہوگی۔ یہ تو میں آپ سے پوچھوں گا کچھ باتیں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ ریسنٹلی آپ کو اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا، آپ وہاں گئے، زیارات کی آپ نے اور واپس آئے، تو کچھ باتیں آپ سے بھی پوچھنی ہیں، آپ خود بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ کال رہے ہیں، اگر آپ معذرت کے ساتھ اگر ان کو ہم شامل کرتے چلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام جی، میں دوبارہ سید مجاہد حسین عرض کر رہا ہوں جی لندن سے۔ جی مجاہد بھائی السلام علیکم السلام۔ جی آپ بتائیے، آپ ہمارے جو اگلا ٹاپک ہے اس سے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے، زیارات کی اہمیت؟ میں یہ کرنا چاہتا ہوں جی کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے متعلق جو ائمہ معصومین کی جو تاکیدات ہیں، جو ہمارے ائمہ نے اس کی شدت سے تاکید کی ہے کہ اس کو کسی حالت میں ترک نہ کیا جائے، اگر جان کا خوف بھی ہو تو لوگوں نے زیارت کرنی ہے۔ لوگوں نے اپنے بچے کٹوائے ہیں، اپنے ہاتھ کٹوائے ہیں، پاؤں کٹوائے ہیں۔ اس کی اتنی اہمیت ہے ائمہ معصومین کے نزدیک کہ اس کو کسی بھی حالت میں ترک کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ قرض لے کے بھی اگر زیارت کی جائے تو کرنی چاہیے۔ ایک آخری حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے جو میں قرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میرا یہ جو بیٹا ہے جب یہ شہید ہوگا تو اس کی زیارت کرنے والے کو ایک حج کا ثواب ہوگا جس نے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اور پھر راویہ نے فرمایا جو سن رہی تھی کہ ایک حج کا ثواب جو آپ کے ساتھ ہوگا، آپ نے فرمایا 2، پھر 3، یہ 70 حج تک پاک پیغمبر نے فرمایا۔ وہ حج جو میرے ساتھ کیے ہوں گے، میرے اس بیٹے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے متعلق فرمایا کہ جو اس کی زیارت کو جائے گا 70 حج کا ثواب ہے۔ اس کی ریزن بیہائنڈ یہ ہے کہ جب امام حسین کے وہ دائرہ حرم میں داخل ہوتا ہے بندہ، تو اس کو یہ پتا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جس نے ہر شے اسلام پہ قربان کر دی ہے، تو جب میں اس کی زیارت پہ آئوں تو میرا کیا فرض بنتا ہے دین کے حوالے سے۔ یہ بنیادی نقطہ ہے جو زیارت پہ جانے والے کو سمجھنا چاہیے کہ کیا وہ اس نظام کے لیے کچھ کام کر رہا ہے، کیا وہ اپنی اصلاح کر رہا ہے، کیا وہ اس زیارت پہ آ کے اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوئی ہے تو وہ اس کو شکر کرنا چاہیے، اگر نہیں ہوئی تو اس کو فکر ضرور کرنی چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ بہت شکریہ مجاہد بھائی، آپ نے پروگرام میں دوبارہ شرکت فرمائی اور ہمارے جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس سے مربوط بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ یقیناً ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ناظرین اس پروگرام کے اس حصے میں ضرور شرکت فرمائیے اور اپنے خیالات، مشاہدات اور جو آپ کی جذباتی اور روحانی کیفیات تھیں جن سے آپ گزرے ان عظیم مقامات مقدسہ کی زیارات کے دوران، یا آپ کے دل میں اس شوق اور اس لگن وہ تڑپ کیسی ہے کہ اگر آپ اس میں اب تک نہیں جا پائے
تو یقیناً اس سے ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ بھی مستفید ہوں، کیونکہ بہت بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ناصر بھائی اگر کوئی، ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کتنی ضروری ہے، اگر کوئی شخص فرض کرے نماز نہیں پڑھتا، لیکن اچانک کسی دن کسی ممبر سے، کسی مجلس میں، کسی اسپیکر سے، یا کسی بیٹھی ہوئی کسی محفل میں اگر کوئی شخص کوئی بات کہتا ہے تو اچانک اس کے دل کو لگ جاتی ہے، وہ اس کی اہمیت پہلے بھی جانتا ہوتا ہے، لیکن اچانک وہ بات اتنا اثر کر جاتی ہے کہ پھر اس ساعت کے بعد، اس گھڑی کے بعد وہ جو ہے وہ شخص نماز کی پابندی کرنے لگتا ہے، ہمیں اثر کر جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جو زیارات ہیں اس کا شوق تو سب رکھتے ہیں اپنے دل میں، یقیناً کون نہیں، جو مودت اہل بیت علیہ السلام رکھتا ہے اس کے اندر تو یہ تڑپ اور یہ لگن یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں، لیکن بعض اوقات ایک جو چھوٹی سی ایک پش دینی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے مشاہدات، آپ کے جو جذباتی کیفیات تھیں، آپ کا جو سفر رہا، یا جو آپ نے وہاں دیکھا، جس تجربے سے آپ گزرے، اگر آپ اس کو بیان کریں تو ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی اس سے زیادہ خواہش اور جو شوق ہے اس میں مزید شدت پیدا ہو، اور وہ اس کو مزید کوشش کرے، اور انشاءاللہ ان کی یہ شوق ہے، یہ جو دعا ہے وہ جلد پائے، تکمیل تک پہنچ جائے۔ کیا فرمائیں گے اس بارے میں آپ ناصر بھائی؟ جی، سب سے پہلے تو مجاہد بھائی کا شکریہ، اور انہوں نے ایک بات کی، بڑی اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں، لیکن ایک بات تھوڑی سی میں آپ جو سننے والے ہیں ان کے لیے کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے مسلمانوں میں ڈیفرنٹ مسالک ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ جب زیارات کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حج ہو گیا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ جو واجب حج ہے وہ ادا ہو گیا ہے۔ واجب حج جو ہے جب تک نہیں ہوگا تب تک نہیں، ہاں لیکن جو حج کا ثواب ہے بہرحال اتنا ثواب ہے زیارت کرنے کا، یہ تھوڑا سا کلیریفائی کرنا تھا۔ کیونکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی دین کے امور ہیں اس کو بچانے والی جو شخصیت ہے ان کی زیارت کرنے کے بعد اب ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ پھر دین سے دور ہوں گے، پھر آپ کے اندر شوق، حج کا شوق بھی اور بڑھ جائے گا، آپ کے اندر نماز، روزے اور جتنے بھی دین کے ارکان ہیں ان کا شوق اور مزید بڑھے گا، اور زیادہ آپ اس میں بہتر انداز سے اس کو انجام فرمائیں گے انشاءاللہ المستعان۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، میں سید صابر حسین منڈی باؤدین پاکستان سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام سید صابر بھائی، جی کہیے گا۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جناب سیدہ کو سلام پیش کرنے کے لیے ایک ربائی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جلوہ نمائے حقیقت ہے فاطمہ، آئینہ اکمال نبوت ہے فاطمہ، مانتا ہوں ان کو رسالت نہیں ملی لیکن شریک رسالت کار ہیں فاطمہ۔ اللہم صلی علی محمد نعرہ حیدری۔ یا علی، ماشاء اللہ، بہت شکریہ آپ کا بھی، اور آپ نے بھی اپنے خوبصورت جذبات کے ساتھ پروگرام میں شرکت فرمائی۔ ناظرین، اس وقت ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ اپنی اسکرین پر وہ مناظر دیکھیے ایک اسی زیارت سے ہی، اور آپ ہمیں بتائیے کہ یہ کون سی زیارت ہے۔ اگر آپ اس میں اس عظیم ہستی کی زیارت سے کا شرف حاصل کر چکے ہیں تو آپ بھی ہمیں بتائیے کہ آپ کہ کیا جذبات تھے، کیا کیفیات تھیں، اور کس طرح آپ باقی جتنے بھی مؤمنین ہیں انہیں ان سے شیئر کریں گے کہ ان کے لیے بھی کس قدر اہم ہوگا ان کی روحانی زندگی کے لیے، ان کی معرفت پروردگار کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے کہ ان عظیم ہستیوں کی زیارت کی جائے۔ آپ بھی ذرا اس کو دیکھیے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ بتائیے کہ یہ کون سا عظیم مقام ہے اس زمین پر، کرۂ ارض پر۔ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ببابك وقفت وبفنائك نزلت ولرحمتك تعرضت وبحبلك اعتصمت وبوليك صلواتك عليه
توسلت اللهم فاجعلها زيارة مقبولة ودعاء مستجابا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن هذا الحرم حرمك والمقام مقامك، وأنا أدخل إليه أناجيك بما أنت أعلم به مني ومن سري ونجواي. الحمد لله الحنان المنان المتطول الذي من تطوله سهل لي زيارة مولاي أمير المؤمنين بإحسانه، ولم يجعلني عن زيارته ممنوعا ولا عن ولايتي مدفوعا، بل تطول ومنح. اللهم فكما مننت علي بمعرفته فاجعلني من شيعته وأدخلني الجنة بشفاعته يا أرحم الراحمين. السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله أمين الله على وحيه وعزائم أمره، الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل، والمهيمن على ذلك كله، ورحمة الله وبركاته. السلام على صاحب السكينة، السلام على المدفون بالمدينة، السلام على المنصور المؤيد، السلام على أبي القاسم محمد بن عبد الله ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، جاء بالحق من عنده وصدق المرسلين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله وخيرته من خلقه، السلام على علي أمير المؤمنين عبد الله وأخي رسول الله، يا مولاي يا أمير المؤمنين عبدك وابن عبدك وابن أمتك، جاءك مستجيرا بذمتك قاصدا إلى حرمك متوجها إلى مقامك متوسلا إلى الله تعالى بك. أدخل يا مولاي يا أمير المؤمنين، أدخل يا حجة الله، أدخل يا أمين الله، أدخل يا ملائكة الله المقيمين في هذا المشهد الشريف. يا مولاي أتأذن لي بالدخول أفضل ما أذنت لأحد من أوليائك، فإن لم أكن له أهلا
فأنت يا مولاي يا أمير المؤمنين أهل لذلك. بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أزور هذا الإمام والأسد الهجام والبطل الضرغام فلاق الهام ومكسر الأصنام عن بيت الله الحرام أبا الأرامل والأيتام مولاي أمير المؤمنين ومولى الكونين ونور العينين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے وہ روح پرور مناظر اس عظیم ایک مقام کے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اس پروگرام میں اس سیگمنٹ میں شرکت فرمائیے، اور اگر آپ اس عظیم مقام کی زیارت کا شرف حاصل کر چکے ہیں تو یہ کون سا مقام ہے اور اس کے بعد آپ کے کیا تأثرات ہیں، اور اگر ابھی تک آپ نہیں وہاں جا پائے تو آپ کی شوق زیارت جو تمنا ہے، آپ کے دل میں جو تڑپ ہے ان عظیم مقامات کی زیارت کی اور ان سے قریب رہنے کی، وہ کیسی ہے، اس پر میں چاہوں گا کہ آپ بھی ہمارے اپنی رائے سے آگاہ کیجئے، تاکہ جتنے بھی ہمارے ناظرین دیکھنے والے سننے والے ہیں وہ اس کو محسوس کر سکیں، اور اس کے بعد اگر کوئی اپنے اندر بہت زیادہ تڑپ رکھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ تڑپ اور زیادہ شدت اختیار کرے، اور یہ کام یہ جو اس کی طلب ہے، یہ جو اس کی تمنا ہے وہ جلد پوری ہو جائے. اسی تڑپ کی خاطر پروردگار اسے ان عظیم مقامات کی زیارت کا شرف بہت جلد نصیب فرمائے. اور ہم چاہتے ہیں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی وہاں سے ہو کے آئے ہیں یا ہو چکے ہیں، پہلے وہاں سے آ چکے ہیں، وہ بھی بار بار جو جانے کی تمنا رکھتے ہیں یقیناً جائیں. ناصر بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ ایک تو بالعموم ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے ہاں کہ بھئی آپ کسی صرف زیارت کا مطلب یہ بھی کہا سمجھا جاتا ہے کہ آپ وہاں گا کر کے فاتحہ پڑھ کے آ جائیں گے، بڑا احسان کر کے آئیں گے. بعض اوقات یہ بھی یعنی معرفت کا کوئی وہ درجہ ہی نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی معرفت ہے ہی نہیں بالکل. بغیر معرفت کے اگر چلا جائے انسان تو پھر ایسے ہی ہے کہ جس طرح کسی عام قبر پہ جاتا ہے، بعض اوقات بہت سارے مسلمان وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں اسی طرح کہ ہم فاتحہ پڑھنے گئے تھے وہاں پہ. اس زیارت کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس سے انسان کس طرح اپنی روحانی جو کیفیت ہے اس کو تبدیل کر سکتا ہے، خدا کی معرفت کی کس طرح قریب تر ہو سکتا ہے؟ کسی بھی چیز کی اہمیت کو جاننے کے لیے اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہوتی ہے. آپ تھوڑا سا اگر پیچھے چلے جائیں، آئمہ معصومین علیہم السلام کی زندگی میں جب لوگ ان کے پاس جایا کرتے تھے تو وہ فیوز و برکات سے مالا مال ہو کے واپس آیا کرتے تھے. میرے خیال میں کالر ان کو شامل کر لیں اور اسی پہ ہم بات کرتے ہیں اس کی اہمیت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں انیس صدر دوبارہ بات کر رہا ہوں نیو یارک سے. جی میرے بھائی. بہت ہی آپ کا پہلا پروگرام بھی بہت ہی خوبصورت تھا، دوسرا تو بہت اچھا ہے. اور حقیقت میں زیارت کا تو بہت بڑا ثواب ہے جس کی مثال نہیں ملتی. اور میں اس سلسلے میں اسی بھی کہنا چاہوں گا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقوب ہے کہ جو یعنی قبرستان بھی جائے اور زیارت پڑھے، اور انہوں نے یہ زیارتیں ہمارے تمام کتابوں میں بھی درج ہیں، تو 50 سال کی عبادت کا ثواب میں اس کو ملے گا، اور اس کے والدین کے لیے بھی ثواب ہوگا. اتنی عظیم عظمت ہے یہ زیارت کی جس کی کوئی انتہا نہیں. اسی سلسلے میں قبروں کی یعنی جو عام قبریں ہیں ان کی زیارت میں محمد بن مسلم سے روایت بھی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آیا ہم موتوں کی زیارت کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں تم کیا کرو. تب میں نے کہا کہ کیا انہیں خبر ہوتی ہے کہ ہم ان کی زیارت کو آئے ہیں؟
تو آپ نے فرمایا قسم بخدا انہیں اس بات کی خبر ہوتی ہے اور اس سے خوش بھی ہوتے ہیں اور آپ لوگوں سے مانوس ہوتے ہیں. تو پھر اس کے بعد امام نے ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک زیارت ہمیں تعلیم فرمائی جو کہ عموماً جب ہم لوگ جاتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے قبروں پہ تو ہم ان کی وہ پڑھتے ہیں تو اس کا بہت ثواب بھی ہے. اب میں اس سلسلے میں ایک یہ بات میں کہنا چاہوں گا جو امام نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہم جو عام قبروں پہ جاتے ہیں تو ہمارے جو مرحومین ہیں وہ ہماری زیارت کو سنتے ہیں. تو ہم جب ائمہ کی قبروں میں جائیں گے حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے تو یقیناً وہ ہماری ہر بات سنتے ہیں, ہمارے اعمال کا بھی ان کو خبر ہوتی ہے, جیسے ہمارے امام الزمانوں کو ہمارے اعمال کی بھی خبر ہوتی ہے. ہم اس زیارت پہ اس خلوص و نیت سے جائیں کہ ہم یہاں زیارت کرنے آئے ہیں, صرف بظاہر زیارت نہیں کرنے بلکہ ہم اپنا تزکیہ نفس کرنے کے لیے آئے, جیسے کہ آپ نے پہلے بھی سیگمنٹ میں کہا تھا, اور ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے, ہمیں اس طرح سے بننا ہے جو کہ ہمارے مولا نے ہمیں چاہا تھا. ہمیں اس طرح سے نہیں بننا ہے جس طرح ہم خود چاہتے ہیں. صرف یہاں سے گئے, صرف وزٹ کی, زیارتیں کی, حضرت علیہ السلام کی زیارت کی, حضرت امام حسین السلام کی زیارت کی اور پھر واپس آ گئے پھر اپنے اسی کام میں لگ گئے جس کام میں ہم مصروف تھے. تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بظاہر کوئی فرق نہیں پڑا. اگر ہم نے اپنے اندر تبدیلی محسوس کی اور زیارت کا کوئی فائدہ اٹھایا, یقیناً ہم یہ جو ہم جس کی زیارت کر رہے ہیں وہ ہمیں سن رہے تھے, ہمیں دیکھ رہے تھے, ہمارے اعمال سے واقف ہیں, ہماری نیتوں میں کتنا خلوص ہے, کتنی محبت ہے, تو پھر اس کا ہمیں بہت اجر ملے گا. وہ اجر صرف ہمارے اپنے حد تک نہیں ہے, ہماری 7 نسلوں تک کے لیے وہ اجر ہوگا. اس کی بہت سی مثالیں ہیں اور ظاہر دامن وقت میں ابھی گنجائش نہیں ہے. بہت بہت شکریہ, میں آپ کا بہت وقت ضائع کیا. بہت شکریہ انیس صدر بھائی, آپ پروگرام میں شرکت فرمائیے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی آصف بھائی, چونکہ وقت بھی ہمارے پاس بہت کم رہ چکا ہے تو ابھی میرے خیال اگر کالرز کو نہ لیں تو بہتر ہے کہ ہم اپنی گفتگو کو سمیٹ کر شاید اب تو کالز کو نہیں لے پائیں گے. جی کال اگر بیک گراؤنڈ میں دیکھیں, جب لوگ ان کے پاس جایا کرتے تھے ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگیوں میں ان سے ملاقات کے لیے, تو بہت سے فیوز و برکات سے مالا مال ہو کے واپس آیا کرتے تھے. جب واپس آتے تھے تو حکومتوں نے یہ محسوس کر لیا کہ جو لوگ ان سے ملنے آتے ہیں, ان کی زیارات کے لیے آتے ہیں, اب انہیں کوئی دنیا کی پرواہ نہیں رہتی, کوئی فکر نہیں رہتی, ان کے اندر نہ وہ طمع رہتا ہے, نہ انہیں کوئی پریشانی رہتی ہے. ہم حکومت کس پہ کریں گے؟ اگر یہ ساری کی ساری مخلوق ان کے پاس آتی رہی, ان سے فوائد حاصل کرتی رہی اور انہیں اگر ہماری ضرورت نہ رہی تو ہم حکومت کس پہ کریں گے؟ ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیا کیا کہ پابندی لگا دی. یہ مختصر سی بات کر رہا ہوں میں, پابندیاں لگا دی ان کے ملاقات سے. اب آگے کیا ہوا کہ جب لوگ ان کی زیارات کے لیے جاتے ہیں, چاہے وہ سعودی عربیہ مدینہ میں جایا کرتے تھے یا کربلا میں جایا کرتے تھے, جہاں بھی جایا کرتے تھے, تو اس وقت بھی ان حکومتوں کو خطرہ ہوا کہ اب یہ فیوز اور برکات یہاں زیارات کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں. اب ان کو یہ صرف خطرہ نہیں, خوف نہیں, بلکہ ایک حسد بھی ہوا ان کے اندر. اس وجہ سے کیا کیا انہوں نے کہ دیکھیں مسمار کر دی گئی کچھ زیارات ہماری مدینے میں. ہوا کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا روزہ مبارک کو مسمار کیا گیا, ٹھیک ہے, اور کیا کچھ نہیں ہوا. تو بات یہ ہے کہ ان حکومتوں کو بھی پتا تھا کہ لوگوں کو کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں زیارات سے, کتنی برکات حاصل ہوتی ہیں لوگوں کو. تو اسی وجہ سے انہوں نے تو کر دی, وہ پابندیاں لگا دی اور سارا کچھ کیا. لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں کال لینے سے پہلے کہ جب جو لوگ زیارات کر کے واپس آتے ہیں ان کے جو جذبات اور ان کی جو کیفیات اتنی بلند سطح پہ ہو جاتی ہیں کہ اگر وہ اس کا اظہار کریں نا تو ہر کوئی جو سنے نا ان کے اظہار کو, ہر کوئی کہے کہ میں خود جا کے زیارت کروں گا. بے شک انشاءاللہ مستعان. ہمارے ساتھ ایک آخری کالر ہیں, آپ کی کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. قبلہ سب سے ایک امپورٹنٹ ریکویسٹ تھی, آپ سے ٹاپک سے ریلیٹڈ تو نہیں, ایک دعا ہے. ہمارے ایک فیملی فرینڈ ہیں سید امتیاز حیدر رضوی
कराची से इनका ताल्लुक है. ही इज़ वेरी यंग, टैलेंटेड, बट अनफॉर्चुनेटली ही गॉट ब्रेन ट्यूमर. तो उस दुआ के लिए इल्तमास है, जो भी मोमिन मोमिनात इस वक्त आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, आपके तवज्जुह से जहाँ जहाँ आपकी लाइव ट्रांसमिशन जा रही है, इन सब से दरख्वास्त है कि वो उस यंग टैलेंटेड लड़के के लिए दुआ खैर करें ताकि वो खैर खैरियत के साथ अपने घर वापस आ जाए इंशाअल्लाह मुस्तआन. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और यकीनन हम सब दुआगो हैं, और हमारे साथ जितने नाजरीन भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और जो ज़िक्र हम कर रहे हैं उन अज़ीम हस्तियों का, उन मकामात मुक़द्दसात का, और उन हस्तियों का जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया खुदा के दीन को बचाने के लिए, खुदा की मारिफत को आम करने के लिए, उन्हीं अज़ीम हस्तियों का हम वसीला देते हैं परवरदिगार की ज़ात में कि आगे कि उन ये जो जिनका नाम लिया सैयद इम्तियाज़ हैदर रिज़वी साहब, उन्हें अल्लाह ताला शिफ़ाए कामिला और आजिला अता फ़रमाए. यकीनन शिफ़ा उसके हाथ में है जिसने पैदा किया हमें जब हम कुछ न थे, हमारा वजूद ही नहीं था, उसने हमें पैदा किया. अब अगर छोटी मोटी जो बीमारी होती है जिसे हम कैंसर का नाम देते हैं, जो भी एक थोड़ी सी बिगाड़ होता है जिस्म में जिससे हम बीमार हो जाते हैं, उसको ठीक करने में उसके आगे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है. बहुत सारे मोजज़ात इन्हीं हस्तियों के हरम शरीफ में होते हैं, जहाँ लोगों को जा कर के अगर कोई बहुत भी पुरानी बीमारी से चल रहा आ रहा हो, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो तंदुरुस्त होता है. और ये जो है हमने खुद और इस तरह के बहुत से मोजज़ात देखे, बड़े मोजज़ात. मैं आपको अपना एक छोटा सा बता देता हूँ कि जब हम गए तो हमने देखा कि मेरी आँखों में थोड़ा सा चश्मा लगने लग रहा था, 1.5 नंबर का. तो मैंने कहा यार चश्मा नहीं लगाना मैंने. तो आप देखिए कि चश्मा तो ज़ाहिर है कि आँखों को लगता है कुछ अरसे के बाद, तो लेकिन मुझे चश्मा लगाने से कभी शौक़ नहीं था. मैंने चश्मा तो रख भी लिया, लेकिन मैंने सिर्फ़ ज़िंदगी में हमेशा देखा है कि अगर आप सिर्फ बहुत दूर भी ना जाएं, हज़रत अब्बास के अलम को या उस जाली को अपनी आँखों से टच कर लें तो आपकी बिनाई पूरी बिल्कुल ठीक हो जाती है. अब मुझे चश्मा लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ना मैं कभी लगाता हूँ. तो ये अजीम हस्तियाँ हैं. थोड़ा सा इंसान अपने एतक़ाद और अक़ीदे के साथ अगर उनसे दुआ मांगे, उनके वसीले से अल्लाह से दुआ मांगे, तो यकीनन जिनके सदक़े में कायनात का सिलसिला चल रहा है, तो ये हमारी छोटी मोटी जो बीमारियां हैं या जो परेशानियां हैं, ये तो कुछ भी नहीं, कोई हैसियत नहीं है इनकी. अल्लाह ताला यकीनन सैयद इम्तियाज़ हैदर रिज़वी साहब को शिफ़ाए कामिला और आजिला अता फ़रमाए, और वो खैर आफ़ियत से अपने घर वापस आएँ इंशाअल्लाह मुस्तआन. हम अपने प्रोग्राम की आखिरी घड़ियों में हैं, और इसमें आखिरी पैगाम जिसमें मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आइंदा हम मज़ीद उन हस्तियों का भी ज़िक्र करेंगे. आज आपने देखा नजफ़ अशरफ में इमाम अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक जी, जिसकी आपने ज़ियारत फरमाई, और हम दुआ करते हैं कि जो वहाँ ज़ियारत करके आ चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें बार बार वहाँ ले जाए, और जो अपने दिल में ये तमन्ना रखते हैं अभी तक नहीं जा पाए, खुदा उनकी भी हाजात को पर लाए, और उन्हें भी उन अजीम ज़ियारात मक़ामात मुक़द्दसा की ज़ियारत का शर्फ़ अता फ़रमाए. नासिर भाई, आखिरी कलमात इस ज़मन में आप क्या फ़रमाएँगे कि किस कदर अहमियत है और इंसान क्या सीखता है इससे, और ये कोई आम एक अमल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अमल है कि जिसके लिए इंसान अपना ज़िंदगी की परवाह भी नहीं करता, कि जहाँ देखें ना हालात को इतने अच्छे तो नहीं है वहाँ, लेकिन उसके बावजूद इंसान को करनी भी नहीं चाहिए कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है. ये कोई आम मामूली ज़ियारत की बात नहीं हम कर रहे, ये वो हस्तियाँ हैं कि जो हमें खुदा से करीब करते हुए. देखें, अगर फ़वाइद पे बात कीजिए तो बहुत ज़्यादा मैन पॉइंट जो बात करते हैं, बीमारियों की शफा होती है. मुजज़ात मिले, बहुत से लोग मरीज़ थे, बीमार थे. बीमारियाँ मुख्तलिफ़ किस्म, जिस्मानी बीमारियाँ, रूहानी बीमारियाँ हैं. देखिए, मासूमीन अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा फ़िक्र जो हमारी है वो हमारी रूहानी बीमारियों की है. जिस्मानी बीमारियाँ जो हैं वो वक्ती हैं, वो ज़िंदगी के साथ वो भी ख़त्म हो जाती हैं, ज़िंदगी ख़त्म होने के साथ साथ कोई मसला नहीं है, लेकिन रूहानी बीमारियों को उनको ज़्यादा फ़िक्र है. सबसे ज़्यादा जो हमें फ़ायदा होता है वहाँ जाके वो रूहानी जो तक़वियत मिलती है, रूहानी फ़वाइद मिलते हैं. एक तो ये बात है. अगर कोई जिस्मानी बीमारी है और वो भी अगर सिद्क़ के नीयत से वहाँ जाए, वो भी फ़ायदा मिलता है. ये तो फ़वाइद हैं. इसके अलावा इंसान का शऊर, उसकी बसीरत, उसकी बाकी जो उसके जो हैं इल्म में इजाफ़ा, और खुदा की नज़दीक होना, ये जो खुदा की कुर्बत है, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, नज़र सामने नहीं आती. इसके अलावा आखिरी बात करता चूँकि जो वक्त हमारे पास बिल्कुल नहीं है, दुनियावी फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो आखिरत के फ़वाइद हैं, ये हस्तियाँ वो हैं, वो किसी का एहसान नहीं रखती. जो सबसे बड़ा फ़ायदा हमें पहुँचता है, सबसे बड़ा फ़ायदा, जो भी इनकी ज़ियारत के लिए जाता है
وہ ہستیاں اس کی زیارت کے لیے آتی ہیں. کہاں آتی ہیں؟ گھر میں نہیں آئیں. گھر میں اگر آتی ہیں تو ہمیں پتہ تو نہیں چلتا نا. ٹھیک ہے محسوس ہوتا ہے ان کی آمد سے برکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ کہاں آتی ہیں؟ جہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے. اور ضرورت ہمیں کہاں پڑتی ہے؟ قبر میں سب سے پہلے. اور وہاں آتی ہیں جہاں ہمیں سخت ضرورت ہوتی ہے. سب سے بڑا فائدہ جو ہے زیارت کا یہی ہے کہ وہ ہستیاں احسان نہیں رکھتی. وہ ہستیاں اس وقت آتی ہیں جب آپ مصیبت میں آتے ہیں. ہم دنیا کی مصیبت کو نہ دیکھیں, یہ چند گھڑیوں کی مصیبت ہے. اصل مصیبت وہ ہے جب قبر کی پہلی رات ہوگی, یا قبر میں جانے والی جو مصیبت ہے وہ بڑی مصیبت ہے. اور اس مصیبت میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں, ہماری مدد کرتے ہیں. وہ وہاں آتے ہیں اور شفاعت کرتے ہیں, اور ان کے آمد سے جو ہے جو برکتیں آتی ہیں ان کا کیا کہنا ہے. بہت شکریہ, اور بہت ہی اہم آپ نے نکات کی طرف اشارہ کیا. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں, اور آئندہ آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ مزید جتنے بھی ایسے عظیم مقامات ہیں ان کی زیارت اور اس کی اہمیت اور آپ کے جو تاثرات ہیں اس کو بھی شامل کریں گے, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. پروردگار ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں ان کی زیارت اور ان کی شفاعت عطا فرمائے, اور تمام مومنین و مومنات جو اپنے دل میں یہ آرزو رکھتے ہیں کہ ان کی زیارات کو جائیں, اللہ تعالیٰ ان کی اس آرزو کو پورا کرے. اور جو ہمارے بھائی ہیں سید امتیاز حیدر رضوی صاحب, جن کی دعا کے لیے انہوں نے کہا, آپ سب ناظرین جہاں جہاں بھی دیکھ رہے ہیں ان کے حق میں دعا فرمائیے گا. ان عظیم ہستیوں کے صدقے میں پروردگار انہیں تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے اور انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. آئندہ ہفتے پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنا خیال رکھیے گا. ہدایت ٹی وی کو اپنی دعاؤں میں بھی شامل رکھیے گا, اور اس کی مالی طور پر بھی جس طرح سے آپ مدد کر سکتے ہیں کرتے رہیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.